السلام علیکم۔ عمران ان کے جانے کے بعد چند لمحے میز پر بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک بڑا نوٹ نکال کر ایش ٹرے کے نیچے دبا دیا اور خود تیز تیز قدم اٹھاتا مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کا مقصد حل ہو چکا تھا، کیونکہ اس نے صفدر کو اندر آ کر اور کاؤنٹر مین سے کوئی بات کر کے دوبارہ باہر جاتے دیکھا تھا۔ ظاہر ہے صفدر صرف اس جوڑے کو چیک کرنے کے لیے ہی آیا ہوگا۔ عمران اس نوجوان کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ وہی ہیپناٹسٹ جیکسن ہے جو اب مارٹن بنا ہوا ہے، اور مادام ٹیلر کا نام بھی اس کے ذہن میں کھٹک رہا تھا، کیونکہ اس کے لاشعور میں اس نام کے ساتھ ایک خلش سی ابھری تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے خود باہر جانے کی بجائے جوزف اور جوانا کو بھیج کر بلیک زیرو کو فون کرایا تھا کہ وہ صفدر کو بھیج دے۔ جیکسن نے پہلے جس ذہانت سے لیبارٹری تلاش کرنے کے لیے اسے استعمال کیا تھا، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بے حد ذہین اور چالاک آدمی ہے، اور ویسے بھی عمران اس کی آنکھیں دیکھ کر اس کی ذہانت کا قائل ہو گیا تھا، اس لیے وہ اس بار کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا چاہتا تھا جس سے وہ شک میں مبتلا ہو سکے۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ اس نے تعاقب کرنے کے لیے ایک بالکل نئے آدمی کو درمیان میں ڈالا تھا، جس سے یہ لوگ پہلے واقف نہ تھے۔ ہوٹل سے باہر نکل کر اس نے ٹیکسی پکڑی اور سیدھا دانش منزل پہنچ گیا۔ وہ مادام ٹیلر کے بارے میں اپنی ذہنی خلش مٹانا چاہتا تھا۔ دانش منزل پہنچ کر جیسے ہی وہ آپریشن روم میں داخل ہوا، اچانک چونک پڑا، کیونکہ اس کے واچ ٹرانسمیٹر نے کاشن دینا شروع کر دیا تھا۔ یس عمران سپیکنگ اوور۔ عمران نے تیزی سے ونڈ بٹن کو مخصوص انداز میں دباتے ہوئے کہا۔ صفدر اوور۔ دوسری طرف سے صفدر کی ہلکی سی آواز سنائی دی، یوں لگتا تھا جیسے وہ بڑی مشکل سے بول رہا ہو۔ کہ کیا ہوا صفدر، یہ تم کیسے بول رہے ہو؟ اوور۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا، ابن سینا روڈ پر مجھے گولی مار دی گئی ہے، 13واں میل۔ اوور۔ صفدر نے رک رک کر فقرہ پورا کیا اور آخر میں شاید اس کی ہمت جواب دے گئی تھی، اس لیے بس اوور ہی کہہ سکا۔ اوہ، کیا تم شدید زخمی ہو؟ اوور۔ عمران نے پریشان سے لہجے میں کہا، مگر جب دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے ونڈ بٹن دبایا اور پھر تیزی سے میز پر پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر کی طرف لپکا۔ ابن سینا روڈ یہاں سے بہت دور تھی اور صفدر کی حالت بتا رہی تھی کہ اگر فوری طور پر اسے طبی امداد نہ ملی تو شاید وہ بچ نہ سکے۔ اس لیے اچانک اسے ایک خیال آ گیا۔ اس نے بڑی پھرتی سے ٹرانسمیٹر پر ایک فریکوینسی سیٹ کی اور پھر بٹن دبایا۔ یس جوزف سپیکنگ اوور۔ فوراً ہی رابطہ مل گیا اور دوسری طرف سے جوزف کی آواز ابھری۔ جوزف، تم کہاں موجود ہو؟ اوور۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا، باس، میں اور جوانا جاکی کلب میں داخل ہوئے جا رہے ہیں۔ اوور۔ جوزف نے جواب دیا، جاکی کلب؟ مگر کیوں؟ وہاں کیوں جا رہے ہو؟ اوور۔ عمران جاکی کلب کا نام سن کر چونک پڑا۔ وہ باس جوانا کسی آدمی کی گردن مروڑنے کے لیے بے چین ہے، اور میں نے سوچا کہ اسے جاکی کلب لے جایا جائے تاکہ اگر وہ اپنی حسرت پوری کر سکے تو کر لے۔ اوور۔ جوزف نے جواب دیا، چھوڑو جاکی کلب کو، اس غیر ملکی جوڑے نے صفدر کو شوٹ کر دیا ہے۔ صفدر اس وقت ابن سینا روڈ کے 13ویں سنگِ میل کے پاس شدید زخمی پڑا ہے، اس کی حالت بے حد خراب ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے واچ ٹرانسمیٹر پر پیغام دیا ہے، تم فوراً وہاں جاؤ اور صفدر کو اٹھا کر سیکرٹ سروس ہسپتال میں پہنچا دو، اور پھر زیرو ہاؤس چلے جانا۔ اوور اینڈ آل۔ عمران نے تیز لہجے میں اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا، اور ٹرانسمیٹر بند کر کے وہ تیزی سے فون کی طرف لپکا۔ اس نے پھرتی سے نمبر گھمائے۔ یس اسپیشل ہاسپٹل۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، X2۔ عمران نے غراتے ہوئے کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے بولنے والے کے لہجے میں بوکھلاہٹ ابھر آئی۔ عمران کا ساتھی جوزف صفدر کو کار میں لے کر پہنچ رہا ہے، اس کی فوری ٹریٹمنٹ کرو، اسے شوٹ کر دیا گیا ہے، اس کی حالت بے حد نازک ہے، اس کے پہنچنے سے پہلے تمام انتظامات مکمل ہونے چاہئیں، اور اس کی حالت سے مجھے آگاہ کرو، عمران نے کرخت لہجے میں کہا، اور ریسیور ایک جھٹکے سے کریڈل پر پھینک دیا۔ اس کے چہرے پر گہری پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ یہ غیر ملکی جوڑا کون تھا؟ بلیک زیرو نے، جو اب تک خاموش بیٹھا ہوا تھا، پہلی بار سوال کرتے ہوئے کہا، مرد تو وہی جیکسن تھا جو ہپناٹسٹ بنا ہوا تھا۔ اس وقت وہ میک اپ میں تھا، مگر میں نے اسے پہچان لیا تھا، اور ہر قسم کے شک سے بالا تر رہنے کے لیے میں نے صفدر کو اس کے پیچھے بھیجا تھا تاکہ ان لوگوں کی رہائش گاہ کا پتہ چل سکے، لیکن یہ لوگ ضرورت سے زیادہ ہی چالاک ثابت ہو رہے ہیں۔
انہوں نے تعاقب چیک کر لیا اور پھر صفدر جیسے آدمی کو وہ گولی مارنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ میں خود ہی ان کا تعاقب کرتا، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ صفدر کی حالت مجھے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی خراب معلوم ہوتی ہے، بلیک زیرو نے پریشان لہجے میں کہا۔ ہاں، وہ جس انداز میں بول رہا تھا اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے، اور یہ بھی شاید اس کی بے پناہ قوت ارادی ہے کہ وہ اتنی بات کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اسی لیے تو میں نے فوراً جوزف کو چیک کیا، اور خدا کا شکر ہے کہ وہ نہ صرف مل گیا بلکہ ایسی جگہ پر ملا ہے جو ابن سینا روڈ سے کافی نزدیک ہے، ورنہ یہاں سے وہاں تک جانے میں تو آدھے گھنٹے سے زیادہ لگ جانا تھا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہاں ہوٹل میں جھگڑا کس بات پر ہو گیا تھا؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ جھگڑا کیا ہونا تھا، میں نے خام خواہ بات بڑھا دی۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ ان کے محافظ حبشی کو بیکار کر دوں، کیونکہ وہ مجھے بے حد چالاک اور چست نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود کام نہ بنا، الٹا صفدر گولی کھا بیٹھا، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو بھی خاموش ہو گیا۔ اوہ، تم نے اس حبشی کی نگرانی کے لیے کسی کو بھیجا ہے؟ اچانک عمران نے ایک خیال کے تحت پوچھا۔ ہاں، کیپٹن شکیل گیا ہوا ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اب یہی حبشی ہی آخری کلو رہ گیا ہے، وہ لوگ یقیناً اس حبشی کو دیکھنے آئیں گے، یا پھر حبشی صحت یاب ہو کر وہاں پہنچے گا، اس طرح ہی انہیں دوبارہ چیک کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ مادام ٹیلر، ارے ہاں طاہر، ذرا لائبریری سے کیٹلاگ لے آؤ، مجھے یہ مادام ٹیلر کا نام کچھ کھٹک رہا ہے، اگر اس نے واقعی اصلی نام بتایا ہو تو، عمران نے کسی خیال کے تحت کہا، اور بلیک زیرو سر ہلاتا ہوا کرسی سے اٹھا اور پھر تیزی سے ملحقہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑی سی کیٹلاگ اٹھائے واپس آیا۔ اس نے کیٹلاگ لا کر عمران کے سامنے رکھ دی۔ عمران اسے کھول کر اس کی ورق گردانی میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک صفحہ کھولتے ہی چونک گیا۔ وہ تیزی سے اس صفحے پر نظریں گھماتا چلا گیا۔ اس کی نظریں صفحے کے درمیان موجود تصویر پر جم گئیں، اور اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کیٹلاگ بند کر دی۔ تو یہ ہے مادام ٹیلر، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ بلیک زیرو نے تجسس آمیز لہجے میں کہا۔ تاراک کے شمال مشرق میں پہاڑی پر ایک انتہائی خوبصورت مینشن کی مالکہ، مادام ٹیلر، جس کی آنکھیں جوان ہیں اور خود کرخت اور بوڑھے جسم کی مالکہ ہے، مادام ٹیلر کے نام سے مشہور ہے۔ وہ ہائی برڈ کے لیے رابطے کا کام کرتی ہے۔ عمران نے صفحے پر لکھی ہوئی تفصیل دہراتے ہوئے کہا۔ ہائی برڈ؟ بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، بین الاقوامی مجرم ہائی برڈ، جس کے کوائف کوئی نہیں جانتا، اور نہ ہی آج تک کسی نے دیکھا ہے، صرف مادام ٹیلر ہی اسے جانتی ہے۔ عام خیال ہے کہ ہائی برڈ ایک فرضی کردار ہے، کام دراصل مادام ٹیلر ہی کرتی ہے۔ مشکل سے مشکل مشن انتہائی ذہانت سے سر انجام دے لیا جاتا ہے، اتنی ذہانت سے کہ سیکرٹ سروس اور پولیس سر پیٹتی رہ جاتی ہے۔ ہائی برڈ کو ذہانت کا سمبل کہا جاتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو کیا یہ غیر ملکی عورت وہی مادام ٹیلر ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا، جو فوٹو کیٹلاگ میں موجود ہے۔ وہ اس مادام ٹیلر سے یکسر مختلف ہے، جسمانی لحاظ سے بھی اور چہرے کے لحاظ سے بھی، لیکن آنکھیں وہی ہیں۔ میں نے اس کی آنکھیں پہچان لی ہیں۔ ظاہر ہے باقی کھیل میک اپ کی مہارت کا ہوگا، عمران نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ بلیک زیرو کوئی جواب دیتا، اچانک میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بج اٹھی، اور عمران نے تیزی سے ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر بھی گہری سنجیدگی تھی۔ اسپیشل ہسپتال سے ڈاکٹر انوار بول رہا ہوں جناب، دوسری طرف سے گمبھیر لہجے میں کہا گیا۔ صفدر کی کیا پوزیشن ہے؟ عمران نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ صفدر صاحب کو جب ہسپتال لایا گیا تو ان کی حالت انتہائی نازک تھی۔ گولی ان کی پشت میں ماری گئی ہے، اور وہ دل کے بالکل قریب جا کر رک گئی تھی۔ ہم نے فوری آپریشن کیا، اور خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی ہے۔ وہ اب خطرے سے باہر ہو چکے ہیں۔ ویسے یقین کیجیے ہمیں ان کے بچنے کی صرف 5% امید تھی۔ میں سمجھتا ہوں ان کے جسم میں موجود بے پناہ دفاعی طاقت تھی جس نے اسے بچا لیا ہے۔ ڈاکٹر انوار نے پوری تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا۔ کیا آپ آپریشن کرتے وقت بھی اسی طرح بولتے رہتے ہیں؟ میں نے آپ سے حالت پوچھی تھی جس کا جواب 2 لفظوں میں دیا جا سکتا تھا کہ وہ مر گیا ہے یا زندہ ہے۔ آپ نے پوری کہانی بیان کر ڈالی۔ عمران کا لہجہ یکلخت انتہائی کرخت ہو گیا۔ اوہ سوری سر، میں نے سوچا شاید آپ اس کی مکمل حالت سننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر انوار نے چبھتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔
میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں کہانیاں سنتا رہوں۔ ویسے آپ صفدر کا ہر لحاظ سے خیال رکھیں گے، وہ میری ٹیم کا ایک اہم ممبر ہے، سمجھے آپ؟ عمران کا لہجہ اسی طرح کرخت تھا۔ ٹھیک ہے جناب، ایسا ہی ہوگا، ڈاکٹر انوار نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اسے صدمہ پہنچا ہے۔ عمران نے ایک جھٹکے سے ریسیور رکھا اور پھر اطمینان کا ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہنے لگا، خدا کا شکر ہے صفدر کی جان بچ گئی، ورنہ جو پوزیشن ڈاکٹر بتا رہا تھا اس لحاظ سے تو واقعی اس کا بچنا محال ہی تھا۔ عمران نے کہا، مگر آپ نے تو ڈاکٹر کو یہی بتایا ہے جیسے صفدر کی زندگی موت آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ بلیک زیرو نے ذرا سا لہجے کو تلخ بناتے ہوئے کہا، اسے بھی دراصل عمران کے اس بے رحمانہ انداز سے صدمہ پہنچا تھا۔ اچھا، تو تمہیں بھی تکلیف پہنچی ہے، اس لیے میں نے تمہارے سامنے یہ انداز اپنایا تھا۔ بلیک زیرو ایکس2 کی شخصیت ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ ہر قسم کے جذبات سے بالاتر ہے۔ ڈاکٹر انوار ایکس2 سے یوں بات کر رہا تھا جیسے اس نے صفدر کی جان بچا کر اس پر کوئی احسان کیا ہو، اس لیے میں نے یہ جان بوجھ کر رویہ اپنایا تھا۔ ایکس2 اگر اس طرح کی جذباتی کہانیاں سننے بیٹھ جائے تو پھر اس میں اور عام آدمی میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ عمران نے بلیک زیرو کو سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن ایسے موقع پر اس طرح کا بے رحمانہ رویہ تو میں کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، ہونا ایسا ہی چاہیے، سمجھے؟ اچھا، اب صفدر کی طرف سے تو تسلی ہو گئی، اب ہمیں کام کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ مادام ٹیلر کی یہاں موجودگی سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہائی برڈ ہمارے ملک میں کام کر رہا ہے اور اسے سر داؤد کی لیبارٹری میں کوئی کام ہے۔ ارے ہاں، لیبارٹری کے گرد موجود ممبروں نے کوئی اطلاع دی؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، وہاں کوئی مشکوک آدمی اب تک نظر نہیں آیا، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ مجھے پہلے ہی یہی امید تھی، اور اب ہائی برڈ کا نام سامنے آنے کے بعد تو یقین ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح عام مجرموں کی طرح سامنے نہیں آئے گا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تو پھر وہ آخر کیا کرے گا؟ مشن کی تکمیل کے لیے اسے بہرحال لیبارٹری میں تو گھسنا ہوگا، بلیک زیرو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ بلیک زیرو، ضروری نہیں کہ ہر مجرم اسی طرح کام کرے جس طرح عام طور پر مجرم کرتے ہیں۔ ہائی برڈ ذہانت کا سمبل ہے، اور واقعی وہ انتہائی ذہین آدمی ہے۔ اس نے جس طرح مجھے چکر دیا اور میں وہی کچھ کرتا چلا گیا جو وہ چاہتا تھا، اس سے تم سمجھ جاؤ کہ اس بار ہمارا واسطہ کسی عام سے مجرم سے نہیں بلکہ ایک ایسے مجرم سے ہے جو ذہانت کا استعمال جانتا ہے۔ میں تو جیکسن کے رویے پر حیران تھا، اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کا اشارہ نہ کیا اور نہ ہی مادام کو بتایا کہ میں علی عمران ہوں۔ ویسے جس انداز میں مادام اس کے کہنے پر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اگر یہ واقعی مادام ٹیلر ہے تو پھر جیکسن ہی ہائی برڈ ہو سکتا ہے۔ یہ شخص ضرور کوئی انوکھی ترکیب سوچے گا، ایسی ترکیب جو عام ڈگر سے ہٹی ہوئی ہو، اور ہمیں بھی اسی انداز سے جوابی وار کرنا ہوگا۔ عمران نے ہائی برڈ کے حق میں پوری تقریر کرتے ہوئے کہا، آپ ہی سوچئے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اسے لیبارٹری سے کچھ چاہیے، یا تو وہ کسی سائنسدان کو اغوا کرنا چاہتا ہے یا پھر وہ کسی فارمولے کے چکر میں ہے، یہی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ عمران نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، ہاں، لیبارٹری سے تو یہی کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، سائنسدان کو اغوا کرنے کے لیے اسے لیبارٹری میں ضرور گھسنا پڑے گا، کیونکہ سر داؤد اپنی لیبارٹری میں کام کرنے والوں کو باہر نہیں جانے دیتے، یا اگر ضروری طور پر بھیجنا پڑے تو پھر وہ یقیناً اس کا ذہن کم از کم لیبارٹری کی حد تک صاف کر دیتے ہوں گے۔ اب رہا کسی فارمولے کا چکر، تو اس کے حصول کے لیے ضروری نہیں کہ لیبارٹری میں گھسا جائے، عمران نے کہا۔ اس کی پیشانی پر سوچ کی گہری شکنیں نمایاں تھیں۔ بغیر گھسے وہ فارمولہ کیسے حاصل کرے گا؟ بلیک زیرو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، اوہ، میں سمجھ گیا۔ اب مثال کے طور پر صدر مملکت کسی فارمولے کی فائل طلب کر لیتے ہیں، تو کیا سر داؤد وہ فائل بھیجنے سے انکار کر دیں گے؟ عمران نے کہا، ہاں، ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن اب مجرم صدر مملکت تک تو پہنچنے اور انہیں استعمال کرنے سے تو رہے، بلیک زیرو نے کہا۔ اسی طرح اور شخصیتیں بھی ہو سکتی ہیں، کسی اور لیبارٹری کا سربراہ سر سلطان، ارے ہاں، وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کے سیکریٹری سر راشد، ایسی ہی اور شخصیتیں بھی فائل طلب کر سکتی ہیں، بلکہ وہ چاہیں تو کسی مخصوص سائنسدان کو بھی بلوا سکتی ہیں۔ عمران سوچتا چلا گیا، آپ کی یہ بات درست ہے، لیکن یہ ایسی شخصیتیں ہیں کہ بلیک زیرو نے شاید کچھ کہنا چاہا
مگر عمران نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔ ہر شخصیت کو کسی نہ کسی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہمیں ہر پہلو کا خیال رکھنا چاہیے۔ تم ایسا کرو کہ لیبارٹری میں سر داؤد کے پاس پہنچ جاؤ۔ تم نے ہر وقت وہیں رہنا ہے تاکہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو تو کم از کم تم مجھے مطلع کر سکو۔ یہی ایک صورت ہے، عمران نے کہا۔ یہ کام تو سر داؤد خود بھی کر سکتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ وہ شاید مسلسل لیبارٹری میں ایک مدھم سی توقع پر بند ہونے سے کترا رہا تھا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، چلو میں سر داؤد سے بات کرتا ہوں، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ٹیلی فون اپنی طرف بڑھا لیا اور اس کا ریسیور اٹھا کر نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ یس، کون بول رہا ہے؟ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سر داؤد کے پی اے کی آواز ابھری۔ علی عمران بول رہا ہوں، سر داؤد سے بات کراؤ، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بہتر جناب، 1 منٹ ہولڈ آن رکھیے، پی اے نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دوسری طرف سے سر داؤد کی آواز سنائی دی۔ عمران بیٹے، کیا بات ہے، خیریت ہے؟ سر داؤد کے لہجے میں تشویش تھی۔ سر داؤد، اس بار ایک ذہین مجرم ہمارے ملک میں کام کر رہا ہے اور اس کا ٹارگٹ آپ کی لیبارٹری ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میری لیبارٹری؟ سر داؤد نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس نے آپ کی لیبارٹری کا محل وقوع معلوم کر لیا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے وہ عام مجرموں کی طرح آپ کی لیبارٹری میں گھسنے کی حماقت نہیں کرے گا، بلکہ کوئی اور طریقہ استعمال کرے گا، عمران نے کہا۔ مگر میری لیبارٹری سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ سر داؤد کے لہجے میں گہری پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں، میرا اندازہ ہے کہ وہ شاید آپ کی لیبارٹری سے کوئی فائل حاصل کرنا چاہتا ہے، یا پھر دوسری صورت یہی ہو سکتی ہے کہ وہ کسی مخصوص سائنسدان کو اغوا کرنا چاہتے ہوں گے، عمران نے کہا۔ سائنسدان والا مسئلہ تو شاید ممکن نہیں، کیونکہ کچھ صورتحال ایسی ہے کہ اس وقت لیبارٹری میں صرف چند ہی سائنسدان موجود ہیں، اور وہ بھی ایسے ہیں جن کے اغوا سے کم از کم مجرموں کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ البتہ وہ مجھے اغوا کرنا چاہتے ہوں تو دوسری بات ہے، سر داؤد نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، فارمولے کے سلسلے میں آپ کا کیا اندازہ ہے؟ عمران نے کہا۔ ہم آج کل کسی ایسے فارمولے پر تو کام نہیں کر رہے جس سے مجرم یا کسی دوسری حکومت کو کوئی دلچسپی ہو، کیونکہ مجرموں کو یا دوسری حکومتوں کو عام طور پر جنگی نوعیت کے فارمولوں سے دلچسپی ہوتی ہے، سر داؤد نے جواب دیا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن کوئی ایسا فارمولہ آپ کی لیبارٹری یا سٹاک روم میں موجود ہو جس کا تعلق کسی جنگی ہتھیار سے ہو یا کسی دفاعی نظام سے، عمران نے جواب دیا۔ ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ میری یہ عادت ہے کہ اگر ایسے کسی فارمولے پر کام ہو تو کام مکمل ہوتے ہی میں فارمولے سمیت وہ ہتھیار سپریم ڈیفنس کونسل کے حوالے کر دیتا ہوں۔ البتہ ایک ادھورا فارمولہ میرے پاس محفوظ ہے، اس کا تعلق جنگی ہتھیار سے ہے، لیکن جس حالت میں ہے اس سے کوئی مجرم یا دوسرا سائنسدان کوئی مفاد حاصل نہیں کر سکتا، سر داؤد نے جواب دیا۔ ادھورا فارمولہ؟ میں سمجھا نہیں، عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ دراصل کافی عرصہ پہلے میری لیبارٹری میں ایک ذہین سائنسدان واجد حسین کام کرتے تھے۔ انہوں نے اس فارمولے پر کام شروع کیا تھا، لیکن ابھی فارمولہ ادھورا ہی تھا کہ ایک بین الاقوامی سائنسی سیمینار میں شرکت کے لیے انہیں مشرقی جرمن جانا پڑ گیا، اور پھر بدقسمتی سے وہ وہاں ایک ٹریفک کے حادثے میں وفات پا گئے۔ اس طرح وہ فارمولہ ادھورا ہی رہ گیا۔ میں نے ایک بار کوشش کی تھی کہ اس پر مزید کام کیا جائے اور اسے مکمل کیا جائے، لیکن بات نہ بن سکی، سر داؤد نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، کتنا عرصہ ہوا ہے واجد کو فوت ہوئے؟ عمران نے جواب دیا۔ 3 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے، سر داؤد نے جواب دیا۔ اوہ، اتنے طویل عرصے بعد تو ظاہر ہے اس فارمولے کو حاصل کرنے کوئی نہیں آتا۔ بہرحال جو ہوگا سامنے آ جائے گا۔ میں نے آپ کو اس لیے فون کیا ہے کہ ایک تو آپ لیبارٹری کی حفاظت کے سلسلے میں پوری طرح چوکنا ہو جائیں، دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بھی سرکاری یا نیم سرکاری شخصیت آپ کی لیبارٹری سے متعلق کوئی فارمولہ یا فائل سرکاری طور پر یا دوستانہ طور پر کسی بھی لحاظ سے طلب کرے تو آپ برائے مہربانی فوراً مجھے اس کی اطلاع دیں گے۔ اگر میں نہ مل سکوں تو آپ X2 کو فوراً فون پر پیغام ضرور دیں گے، اور جب تک مجھ سے بات نہ ہو جائے آپ نے وہ فائل یا فارمولہ کسی حالت میں بھی لیبارٹری سے باہر نہیں نکالنا، عمران نے انہیں ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، تم بے فکر رہو۔
تم نے پہلے چوکنا کر کے اچھا کیا ہے، اب میں ہر لحاظ سے محتاط رہوں گا، سر داؤد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تھینک یو، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ بلیک زیرو، تم ایسا کرو، لیبارٹری سے اپنے ممبروں کو ہٹا لو، اب ان کا وہاں رکنا بے سود ہے۔ عمران نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی انہیں کال کر کے ہدایات دے دیتا ہوں، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ میں اس حبشی سوازوں کا پتہ کرتا ہوں کہ وہ کس پوزیشن میں ہے۔ اب ہمارے پاس مجرموں کو ٹریس کرنے کے لیے وہی ایک لوتا کلو باقی رہ گیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ کلو بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ میں وہاں سے اسپیشل ہسپتال میں صفدر سے بھی ملتا آؤں گا تاکہ اس سے تفصیلی معلومات پوچھی جا سکیں کہ وہ کس طرح زخمی ہوا، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا دانش منزل کے آپریشن روم سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کا رخ گیراج کی طرف تھا۔ اس نے گیراج سے کار نکالی اور پھر چند لمحوں بعد وہ گیٹ سے باہر سڑک پر آ گیا۔ اس نے کار کا ٹرانسمیٹر آن کر لیا تھا تاکہ اگر مجرم پھر ٹیلی کمپیوٹر قسم کی کوئی چیز استعمال کریں تو اس کا بروقت پتہ چل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے تعاقب کی طرف سے پوری طرح ہوشیار تھا اور کار جنرل ہسپتال کی طرف تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ سر راشد اپنی خوابگاہ میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ وہ آج ہی غیر ملکی دورے سے واپس آئے تھے اور وہاں سے واپس آنے کے بعد وہ رات کو دیر تک دفتر میں بیٹھے اس دورے کی تفصیلی رپورٹ تیار کرتے رہے تاکہ صبح اسے صدر مملکت کے پاس ارسال کر دیا جائے۔ اس لیے انہیں آدھی رات تک دفتر میں مسلسل کام کرنا پڑا۔ جب رپورٹ ختم ہوئی تو انہوں نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا اور پھر رپورٹ کو کانفیڈینشل باکس میں لاک کر کے باکس انہوں نے دفتر کے خفیہ سیف میں رکھا، اور اس کے بعد وہ ڈھیلے ڈھالے قدم اٹھاتے دفتر سے باہر آ گئے۔ ان کی دفتر میں موجودگی کی وجہ سے ان کا پی اے، سیکرٹری اور دیگر عملہ بھی دفتر میں موجود تھا، جبکہ پورچ میں ڈرائیور بھی مستعد کھڑا تھا۔ سر راشد عملے کے سلاموں کا جواب دیتے ہوئے کار تک پہنچے اور ڈرائیور نے بڑی مستعدی سے آگے بڑھ کر کار کا پچھلا دروازہ کھولا اور سر راشد سیٹ پر ڈھیر ہو جانے کے انداز میں بیٹھ گئے۔ مسلسل کام کرنے کی وجہ سے وہ بری طرح تھک گئے تھے۔ سر کہاں چلنا ہے؟ ڈرائیور نے بیٹھتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ گھر چلو، اور اس وقت کہاں جانا ہے؟ سر راشد نے تلخ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور ڈرائیور نے خاموشی سے کار آگے بڑھا دی۔ پورچ سے ٹرن کر کے کار دفتر کی وسیع و عریض عمارت کے گیٹ سے نکلی اور پھر سڑک پر تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی آفیسرز کالونی کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ سر راشد نے چونکہ اس عمر تک شادی نہیں کی تھی اور نہ ہی ان کے کوئی عزیز و اقارب ایسے تھے جو ان کے ساتھ رہ سکتے، اس لیے وہ ملازموں سمیت کوٹھی میں اکیلے رہتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد کار کوٹھی میں پہنچ گئی اور سر راشد کار سے اتر کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھے۔ انہوں نے دفتر کے کپڑے اتار کر نائٹ سوٹ پہنا، دانتوں کو برش کر کے وہ خوابگاہ میں پہنچ گئے۔ بیڈ کے ساتھ تپائی پر رکھا ہوا دودھ کا گلاس اٹھا کر انہوں نے پیا اور پھر اطمینان سے بستر پر دراز ہو گئے۔ نائٹ لیمپ جلا کر انہوں نے کمبل کھینچا اور چونکہ وہ بے حد تھکے ہوئے تھے اس لیے چند ہی لمحوں میں کمرہ ان کے خراٹوں سے گونج اٹھا۔ وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی چلی جا رہی تھی۔ کوٹھی پر ہو کا عالم طاری تھا۔ گیٹ کے قریب اپنے کیبن میں چوکیدار بھی بیٹھا اونگ رہا تھا کہ اچانک ایک ہلکے سے کھٹکے کی آواز سے وہ چونک اٹھا اور کان لگا کر باہر کی آوازیں سننے لگا، لیکن جب چند لمحوں تک کوئی آواز سنائی نہ دی تو اس نے ایک بار پھر اونگنا شروع کر دیا۔ اسی لمحے ایک سایہ سا دروازے کے سامنے سے بجلی کی سی تیزی سے گزر گیا اور چوکیدار کو اونگ کی وجہ سے اس کے گزرنے کا احساس تک نہ ہوا۔ آنے والا پھاٹک پر چڑھ کر نیچے کودا تھا، چونکہ اس کے پیروں میں ربڑ سول کے جوتے تھے اور اس نے کودنے میں بھی حتی الامکان احتیاط کی تھی، اس لیے سوائے ہلکے سے کھٹکے کے اور کوئی آواز پیدا نہ ہوئی، اور سایہ چوکیدار کے کیبن کے گیٹ کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سر سے پیر تک سیاہ رنگ کا چست لباس پہنا ہوا تھا۔ جب چوکیدار دوبارہ اونگنے لگا تو یہ سایہ تیزی سے دروازے کے سامنے سے گزرا اور پھر کوٹھی کی بیرونی دیوار کے ساتھ لگ کر تیزی سے عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ سامنے کے رخ پر جانے کی بجائے سائیڈ وے سے گزرتا ہوا کوٹھی کے عقب میں پہنچ گیا اور چند لمحوں بعد وہاں رکنے کے وہ تیزی سے عمارت کی ایک عقبی کھڑکی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کھڑکی پر پڑے ہوئے پردوں میں سے نیلے رنگ کی روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔
سیاہ پوش دبے قدموں چلتا ہوا اس کھڑکی تک پہنچ گیا۔ کھڑکی کے باہر لوہے کی مضبوط گرل لگی ہوئی تھی۔ سیاہ پوش نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا آلہ نکالا جس کے آگے پینسل کی نوک جیسا پوائنٹ تھا۔ یہ آلہ چھوٹا سا تھا۔ سیاہ پوش نے اس آلے کی نوک گرل کے ایک کونے میں اس جگہ رکھی جہاں اسے کھڑکی کی چوکھٹ کے ساتھ ویلڈ کیا گیا تھا، اور اس آلے کی پشت پر لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ اس آلے کی نوک سے سرخ رنگ کی روشنی کی ایک باریک سی لکیر نکلی اور وہ جوڑ جس کے ساتھ گرل لگی ہوئی تھی پلک جھپکنے میں ختم ہو گیا۔ سیاہ پوش نے اسی طرح ایک سائیڈ کے تینوں جوڑ علیحدہ کیے اور پھر جالی کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر اس نے دوسری طرف بھی یہی عمل کیا اور سالم گرل اس کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس نے گرل کو بڑی احتیاط سے پکڑ کر ایک طرف زمین پر رکھ کر اسے دیوار کے ساتھ ملا دیا۔ اندر کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور پردے لہرا رہے تھے۔ نقاب پوش نے آلہ جیب میں رکھا اور پھر وہ بڑی احتیاط سے اچھل کر کھڑکی پر چڑھا اور کمرے کے اندر کود گیا۔ سامنے بیڈ پر سر راشد کمبل سینے تک اوڑھے بڑی گہری نیند سو رہے تھے۔ نقاب پوش خاموشی سے چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی اور اسے کھول کر اس میں رکھی ہوئی ایک پیپر پن کو موٹے سرے کی طرف سے احتیاط سے پکڑ کر باہر نکالا۔ پن کے باریک سرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ وہ پن لیے آہستہ سے آگے بڑھا اور پھر اس نے سر راشد کے کاندھے کے قریب بازو میں پن کی نوک چبھو دی۔ سر راشد نیند میں ایک لمحے کے لیے کسمسائے، پھر آہستہ آہستہ ساکت ہو گئے۔ سیاہ پوش نے پن کھینچ کر اسے دوبارہ ڈبیا میں رکھا اور پھر دونوں ہاتھوں سے سر راشد کو جھنجھوڑنے لگا، مگر سر راشد بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے۔ سیاہ پوش نے کمبل ایک طرف ہٹایا اور سر راشد کی دونوں بغلوں میں ہاتھ دے کر اس نے سر راشد کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور ایک بار پھر وہ کھڑکی میں سے ہوتا ہوا باہر نکلا، اور اس بار وہ سامنے جانے کی بجائے عقبی دیوار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے ایک مخصوص جگہ پر پہنچ کر دیوار کو ہاتھ سے ہلکے سے تھپ تھپایا۔ دوسرے لمحے دوسری طرف سے بھی تھپ تھپاہٹ کی آواز سنائی دی اور نقاب پوش کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد دیوار پر ایک سر ابھرا اور اس نے ایک سیڑھی ادھر پھینک دی۔ نقاب پوش سر راشد سمیت سیڑھی کو پکڑ کر اس پر چڑھتا چلا گیا۔ دیوار کے اوپر پہنچ کر اس نے سر راشد کو دیوار پر موجود ایک اور سیاہ پوش کے حوالے کیا۔ خیال رکھنا یہ بھاگ نہ جائے، اسے اسی طرح بے ہوش رکھنا۔ سر راشد کو لے آنے والے نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں سر، دوسرے سیاہ پوش نے کہا اور دیوار کی دوسری طرف غائب ہو گیا۔ پہلا سیاہ پوش نیچے اتر آیا۔ چند لمحوں بعد دوسرا سیاہ پوش ایک بار پھر دیوار پر نظر آیا اور پھر وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آ گیا۔ اس کے نیچے آتے ہی پہلے سیاہ پوش نے تیزی سے اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیے اور چند لمحوں بعد وہ صرف زیر جامے میں کھڑا تھا۔ اس نے جرابیں اور بوٹ تک اتار دیے تھے۔ لیزر کنیکٹر تو ہے نا تمہاری جیب میں؟ پہلے نے دوسرے سے پوچھا۔ یس باس، دوسرے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آؤ میرے ساتھ، زیر جامے والے نے کہا، اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے اس کھڑکی کے پاس پہنچے۔ زیر جامے والا اچھل کر کھڑکی کے اندر چڑھ گیا جبکہ دوسرا وہیں کھڑا رہا۔ اس نے جھک کر وہ گرل اٹھائی اور اسے کھڑکی کے سامنے رکھ کر اس کے جوڑ سیٹ کرنے لگا۔ جب جوڑ سیٹ ہو گئے تو اندر موجود زیر جامے والے نے دونوں ہاتھ گرل میں ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ باہر کھڑے ہوئے نے جیب سے وہی برمے نما آلہ نکالا اور اس کا بٹن دبا کر اس نے جوڑوں پر سرخ روشنی ڈالنی شروع کر دی۔ جہاں جہاں روشنی پڑتی وہاں جوڑ لگ جاتا۔ اسی طرح اس نے سارے جوڑ لگا دیے تو بٹن بند کر کے اسے جیب میں ڈال لیا۔ اب گرل واپس اپنی جگہ پر فٹ ہو چکی تھی۔ جاؤ، ہر طرف سے خیال رکھنا، اندر موجود زیر جامے والے نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، اور باہر والا سر ہلاتا ہوا کپڑوں کا تھیلا اٹھا کر تیزی سے دیوار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ سیڑھی پر چڑھ کر اوپر دیوار پر پہنچا اور پھر دوسری طرف غائب ہو گیا، اور دوسرے لمحے سیڑھی بھی دوسری طرف سے کھینچ لی گئی۔ زیر جامہ پہنے شخص کھڑکی میں سے کھڑا غور سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب سیڑھی بھی غائب ہو گئی تو اس نے ایک طویل سانس لیا اور پھر کمرے میں پہنچ کر وہ ملحقہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ غسل خانے اور ڈریسنگ روم کا مشترکہ دروازہ تھا۔ دروازہ کھول کر وہ ڈریسنگ روم میں گیا اور اس نے الماری کھول کر اس میں لٹکے ہوئے کئی نائٹ سوٹوں میں سے ایک منتخب کیا۔ اسے پہن کر اس نے مڑ کر سائیڈ میں لگے ہوئے بڑے آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ وہ اس سوٹ میں ہو بہو سر راشد لگ رہا تھا۔
سر راشد کا میک اپ اس نے پہلے ہی کر رکھا تھا، اس لیے صرف لباس ہی اس نے پہنا تھا۔ پھر وہ تیزی سے مڑا اور غسل خانے کی لائٹ بند کر کے بستر پر آیا۔ اس نے زیر جامے میں موجود ایک جیب میں سے ایک پتلا مگر لمبا سا کاغذ نکالا اور اسے نائٹ لیمپ کی روشنی میں ہی پڑھنے لگا۔ اس کاغذ میں وہ ساری تفصیلات موجود تھیں جو سر راشد کی عادتوں میں شامل تھیں، اور جو 2 روز میں اس کے آدمیوں نے سر راشد کے خاص ملازموں کو اغوا کر کے ان سے حاصل کی تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ سر راشد کے 2 خاص ملازموں کی جگہ اس کے اپنے آدمی موجود ہیں، اس لیے اسے زیادہ فکر نہ تھی۔ سر راشد کی گفتگو کا ٹیپ بھی اسے مہیا کیا گیا تھا، اور اس نے اس ٹیپ کی مدد سے سر راشد کا لہجہ اور گفتگو کرنے کے انداز کی باقاعدہ ریہرسل کر لی تھی۔ چنانچہ جب سر راشد غیر ملکی دورے سے واپس آئے تو وہ سر راشد کو مکمل طور پر کاپی کر چکا تھا۔ اس کے آدمی سر راشد کے دفتر میں بھی موجود تھے اور اسے لمحہ لمحہ کی رپورٹ ملتی رہی تھی۔ سر راشد کو دودھ کا گلاس اس کے خاص آدمی نے لا کر دیا تھا، جس میں صرف گہری نیند آنے والی دوا کا محلول شامل تھا، کیونکہ بے ہوش کر دینے والا محلول ملانے سے دودھ کے ذائقے میں فرق پڑ جاتا تھا، اور سر راشد ایک لمحے میں اس فرق کو محسوس کر لیتے، کیونکہ وہ روزانہ سونے سے پہلے دودھ پینے کے عادی تھے۔ اس لیے اس نے سر راشد کو سوئی کی مدد سے بے ہوش کیا تھا۔ کاغذ پر صبح اٹھ کر دفتر جانے اور پھر دفتر میں بیٹھنے اور کام کرنے کے انداز کی سب تفصیلی رپورٹ، جسے وہ پہلے بھی کئی بار پڑھ چکا تھا، ایک بار پھر پڑھا، اور اس کے بعد وہ دوسری طرف وہ تفصیلات پڑھنے لگا جس میں سر داؤد کے ساتھ اس کے خصوصی تعلقات کا ذکر تھا۔ پھر مطمئن ہو کر اس نے کاغذ کو دوبارہ زیر جامے کی جیب میں رکھا اور بستر پر سر راشد کے انداز میں لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن نیند کوسوں دور تھی، کیونکہ صبح کا اہم ترین مشن اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی جس نے خادموں جیسا لباس پہنا ہوا تھا دبے قدموں اندر داخل ہوا۔ نقلی سر راشد نے کنکھیوں سے اسے اندر آتے دیکھا۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ چلتا ہوا سائیڈ میں آ کر کھڑا ہوا، اور پھر اس نے آہستہ سے کہا، جناب صبح ہو چکی ہے۔ اس کا لہجہ دھیما اور مؤدبانہ تھا۔ نقلی سر راشد نے آنکھیں کھول دیں۔ کیا وقت ہوا ہے؟ سر راشد کیسے انداز میں اس نے پوچھا۔ 5 بجے ہیں جناب، ملازم نے جواب دیا، اور سر راشد اٹھ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ایک بھرپور انگڑائی لی اور پھر نیچے اتر کر سلیپر پہنے اور غسل خانے کی طرف بڑھنے لگے۔ ملازم مؤدبانہ انداز میں اس کے پیچھے تھا۔ آپ نے آج سر داؤد سے ملنے جانا ہے؟ ملازم نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ یہ مخصوص فقرہ تھا تاکہ ملازم کو یہ اندازہ ہو سکے کہ اٹھنے والے اصل سر راشد ہیں یا ان کی جگہ ان کا آدمی لے چکا ہے، اور سر راشد اگر نقلی ہیں تو انہیں بھی پتہ چل سکے کہ ملازم ان کا اپنا آدمی ہے۔ ہاں آج جانا ہے، سر راشد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او ٹھیک ہے باس، ملازم نے اس بار بااعتماد لہجے میں کہا، اور سر راشد سر ہلاتے ہوئے غسل خانے میں داخل ہو گئے، جبکہ ملازم نے تیزی سے بستر کو درست کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد سر راشد لباس بدل کر باہر آئے۔ وہ نیلے رنگ کے سوٹ میں تھے۔ میرے ساتھ آئیے، ملازم نے کہا، اور پھر وہ انہیں لیے ہوئے کمرے کے دروازے سے نکل کر راہداری میں آیا، اور چند لمحوں بعد وہ ایک اور کمرے میں داخل ہوا۔ یہ ڈائننگ روم تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بہت سے اخبارات تہہ کر کے رکھ دیے گئے تھے۔ آپ صرف انگریزی اخبار پڑھیں گے۔ ناشتے میں دلیا اور چائے، اور بعد میں 3 بڑے گھونٹ شہد۔ بٹلر ہمارا آدمی نہیں ہے، اس لیے احتیاط کیجیے گا، ملازم نے دبے لہجے میں کہا، اور سر راشد کے سر ہلاتے ہی وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد بٹلر اندر داخل ہوا۔ اس نے جھک کر سر راشد کو سلام کیا اور پھر ناشتے کا سامان میز پر لگانے لگا۔ نقلی سر راشد نے ناشتہ کیا، اور جب سامان اٹھا لیا گیا تب وہ اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ یہاں تک کہ 7 بج گئے تو ڈرائیور اندر داخل ہوا۔ سر دفتر کا وقت ہو گیا ہے، ڈرائیور نے کہا۔ او اچھا چلو، نقلی سر راشد نے کہا، اور پھر وہ ڈرائیور کے پیچھے چلتے ہوئے پورچ میں آئے، اور چند لمحوں بعد ان کی کار کوٹھی سے باہر نکل کر دفتر کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ سر داؤد اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھے ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھے کہ اچانک ساتھ پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ سر داؤد نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سر داؤد نے مخصوص لہجے میں کہا۔ سر راشد آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف سے پی اے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔
ओह सर राशिद, बात कराओ, सर दाऊद ने चौंकते हुए कहा। हेलो दाऊद, सुनाओ क्या हाल हैं? चंद लम्हों बाद सर राशिद की बेतकल्लुफ़ाना आवाज़ सुनाई दी। सर राशिद और सर दाऊद के ताल्लुकात दोस्ती की हदूद से निकलकर बेतकल्लुफ़ी की हदूद में थे, क्योंकि वो क्लास फ़ेलो रहे थे। राशिद, तुम तो गैर मुल्की दौरे पर गए हुए थे, मुझे तो यही इत्तला मिली थी। सर दाऊद ने भी इसी तरह बेतकल्लुफ़ाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, हाँ कल आया हूँ, कल तो सारा वक्त रिपोर्ट लिखने में लग गया, इसलिए आज दफ्तर आते ही मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। मुझे फ़िक्र थी कि ओल्ड मैन कहीं इस दुनिया से भी ना गुज़र गया हो। सर राशिद ने हंसते हुए कहा, जब भी जाएंगे इकट्ठे जाएंगे, फ़िक्र ना करो। हाँ, कैसे याद किया था? सर दाऊद ने हंसते हुए जवाब दिया, फ़ोन इसलिए किया था कि मुझे इत्तलात मिली हैं कि कुछ ऐसी सरगर्मियाँ जारी हैं जिससे हमारे साइंसी फार्मूले ख़तरे में हैं। सर राशिद ने कहा, हाँ राशिद, हमें इत्तला मिली थी। X2 को भी यही इत्तलात मिली हैं और उन्होंने मुझे इस सिलसिले में होशियार रहने के लिए कहा है। सर दाऊद ने संजीदा लहजे में कहा, ओह अच्छा, फिर तो मामला सीरियस होगा। सर राशिद के लहजे में तशवीश थी। इतना भी नहीं, बहरहाल तुम जानते हो, X2 जिस काम के पीछे पड़ जाए फिर सारे मसाइल खुद ही हल हो जाते हैं। सर दाऊद ने हंसते हुए कहा, हाँ ये तो है, लेकिन फिर भी मुझे फ़िक्र तो होगी। आखिर मेरे सेक्शन का मसला है, कोई बात हुई सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ेगी। X2 ने कुछ तफसीली हिदायत भी दी होंगी। सर राशिद ने तशवीश भरे लहजे में कहा, हाँ दी तो हैं, लेकिन तुम जानते हो फ़ोन पर। सर दाऊद ने टालते हुए कहा, ओह हाँ मैं समझ गया, वाकई ये बातें फ़ोन पर नहीं हो सकती, लेकिन मुझे तशवीश रहेगी। अच्छा, मैं ख़ुद तुम्हारे पास आ जाता हूँ, हमें बैठकर ख़ास लाया अमल तैयार करना चाहिए। सर राशिद ने कहा, ठीक है आ जाओ, फिर तफसीली बातें होंगी। सर दाऊद ने कहा, ओके मैं आ रहा हूँ। सर राशिद ने जवाब दिया, मैं कहला देता हूँ, तुम आ जाओ। सर दाऊद ने कहा और सर राशिद ने राब्ता ख़त्म कर दिया। सर दाऊद ने भी रिसीवर रख दिया और फिर उन्होंने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक बटन दबा दिया। यस सर, सेक्शन 1। दूसरी तरफ से एक मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी, सर राशिद सेक्रेटरी वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, उन्हें मेरे पास पहुंचा दिया जाए, और सुनो स्पेशल वे से ले आना। सर दाऊद ने कहा, ओके सर। दूसरी तरफ से कहा गया और सर दाऊद ने रिसीवर रखकर दोबारा फाइल पर नज़रें जमा दीं। तकरीबन आधे घंटे बाद दरवाज़ा खुला और सर राशिद मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुए और सर दाऊद भी मुस्कुराते हुए उठ खड़े हुए। इन दोनों ने बड़े गर्मजोशाना अंदाज में मुसाफा किया और फिर सर राशिद सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने तारीक शीशों वाली ऐनक लगा रखी थी। दौरा कैसा रहा? सर दाऊद ने फाइल बंद करके एक तरफ रखते हुए कहा, बाकी तो सब ठीक रहा, अलबत्ता मेरी आंखें ख़राब हो गई हैं, सोजिश सी हो गई है, डॉक्टर को चेक कराने का प्रोग्राम बना रहा हूँ। सर राशिद ने आंखों पर लगाई हुई ऐनक उतारते हुए कहा और फिर उन्होंने जेब से रुमाल निकाल कर ऐनक के शीशे साफ़ किए और ऐनक दोबारा आंखों पर लगा ली। सर दाऊद ने देखा कि वाकई सर राशिद की आंखें भारी भारी थीं। हाँ अब बताओ, X2 का जिक्र सुनकर तो मुझे बेहद तशवीश हो गई है। इसका मतलब है हालात मेरी तवक्को से ज़्यादा संगीन हैं। सर राशिद ने संजीदा लहजे में कहा और सर दाऊद ने इमरान की तरफ से मिलने वाली तमाम हिदायत दोहरा दीं। चूँकि सर सुल्तान के अलावा वो वाहिद बाहिर के आदमी थे जो जानते थे कि इमरान ही असल X2 है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर इमरान का नाम लेने की बजाय X2 का नाम लिया था। लेकिन आखिर मुजरिम यहाँ से क्या हासिल करना चाहते हैं? तुमने इस बात पर गौर किया? सर राशिद ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद पूछा। मैंने बहुत गौर किया है, मगर मेरी समझ में कोई बात नहीं आती। मेरे पास ऐसे किसी फार्मूले पर काम नहीं हो रहा जिससे मुजरिमों को ज़रा बराबर भी दिलचस्पी हो, और ना ही ऐसा कोई साइंसदान है जिसे अगवा किया जा सके। अब ले दे के एक ही सूरत हो सकती है कि वो मुझे ही अगवा करना चाहते हैं। सर दाऊद ने कहा, तुम जैसे बूढ़े को अगवा करके उन्होंने अचार डालना है, नहीं कोई और चक्कर होगा। तुम्हारे पास वाकई कोई फार्मूला नहीं है? सर राशिद ने कहा, हाँ तुम जानते हो कि मैं फार्मूला मुकम्मल होते ही उसे सुप्रीम डिफेंस कौंसल के हवाले कर देता हूँ, अपने पास नहीं रखता। बस एक अधूरा फार्मूला ज़रूर मौजूद है, उसका खालिक साइंसदान ताराक में ट्रैफिक हादसे में मारा जा चुका है। मैंने भी इस पर गौर किया था, लेकिन कोई बुनियादी बात समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने उसे रख दिया ताकि कभी बिल्कुल फुर्सत होगी तो उसे गौर से पढ़ूंगा। अब जाहिर है वो अधूरा फार्मूला किसी के काम का नहीं है। सर दाऊद ने कहा,
ادھورا فارمولہ؟ ارے تم واجد حسین سائنسدان کی تو بات نہیں کر رہے جو ٹریفک کے حادثے میں ہلاک ہو گیا تھا؟ سر راشد نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل وہی، سر داؤد نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم نے تو ذکر نہیں کیا کہ وہ کسی فارمولے پر کام کر رہا تھا اور وہ ادھورا رہ گیا، سر راشد نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ جب تک فارمولہ مکمل نہ ہو اس کا ذکر کیا کروں، سر داؤد نے جواب دیا۔ تم نے میرا اشتیاق بڑھا دیا ہے، واجد حسین تو بے حد ذہین سائنسدان تھا، اگر وہ کسی فارمولے پر کام کر رہا تھا تو وہ کوئی خاص ہی ورک ہوگا۔ کیا تم مجھے وہ ادھورا فارمولہ دکھا سکتے ہو؟ میں خود دیکھنا چاہتا ہوں، سر راشد نے بڑے اشتیاق آمیز لہجے میں کہا۔ ہاں کیوں نہیں دکھا سکتا، سر داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا، اور انہوں نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر ایک بٹن دبایا۔ یس سیکشن 10 دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ رضا علی لیبارٹری کی ریکارڈ الماری کے نچلے خانے میں ایک فائل ہے جس پر D4 لکھا ہوا ہے، وہ فائل میرے دفتر میں بھجوا دو، سر داؤد نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ بہتر باس، ابھی بھجواتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا اور سر داؤد نے ریسیور رکھ دیا۔ اچھا یہ تو ہوتا رہے گا، بتاؤ کیا پیو گے، سر داؤد نے کہا۔ پہلے فائل دیکھوں گا پھر بتاؤں گا، تم جانتے ہو جب مجھے کسی بات کا اشتیاق ہو جائے تو میں باقی ہر چیز بھول جاتا ہوں، سر راشد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو ایسے ہی صحیح، ویسے تمہیں فائل دیکھ کر مایوسی ہوگی، اس میں کوئی بنیادی نقطہ ہی درج نہیں ہے جس کی بنیاد پر آگے بڑھا جائے، بس چند ابتدائی تفصیلات ہیں۔ مجھے تو یوں محسوس ہوا جیسے واجد حسین کسی خاص جنگی ہتھیار پر کام کر رہے تھے، اگر وہ زندہ رہتے تو شاید کوئی نئی ایجاد سامنے آ جاتی، سر داؤد نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ چلو دیکھ لیں گے، سر راشد نے کہا، اور چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان فائل ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں جھک کر سر داؤد اور سر راشد کو سلام کیا اور پھر اس نے فائل سر داؤد کے سامنے رکھ دی۔ ٹھیک ہے جاؤ، سر داؤد نے کہا اور نوجوان سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ لو بھائی دیکھ لو اور اپنا اشتیاق مٹا لو، سر داؤد نے ہنستے ہوئے فائل سر راشد کے سامنے رکھ دی۔ سر راشد نے فائل اٹھائی اور پھر اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ روشنی کم ہے یا میری آنکھیں خراب ہیں، ذرا یہ ٹیبل لیمپ جلانا، سر راشد نے کہا، اور سر داؤد نے میز پر رکھے ہوئے ٹیبل لیمپ کو جلا دیا اور پھر اسے کھینچ کر اس کا بلب والا حصہ فائل کے اوپر جھکا دیا۔ اب فائل پر تیز روشنی پھیل گئی۔ سر راشد نے اینک کی کمانی کو پکڑ کر درست کیا اور فائل پر جھک گئے۔ ان کا ایک ہاتھ کمانی کو پکڑے ہوئے تھا، وہ بڑے غور سے فائل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ جب انہوں نے صفحہ پڑھ لیا تو پھر انہوں نے دوسرا الٹ دیا۔ سر داؤد انہیں چند لمحے غور سے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے اپنی پہلے والی فائل کھول لی اور اس کے مطالعے میں مصروف ہو گئے۔ سر راشد کو D4 فائل پڑھنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا، پھر انہوں نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فائل بند کی اور اسے سر داور کے سامنے بڑی لاپرواہی سے پھینکتے ہوئے کہا، واقعی اس میں تو کچھ بھی نہیں، بس کچھ ابتدائی تفصیلات ہیں۔ سر راشد کے لہجے میں مایوسی تھی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، سر داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا اور فائل اٹھا کر اسے میز کی دراز میں رکھ دیا۔ ہاں اب تمہارا اشتیاق تو ختم ہو گیا، اب بتاؤ کیا پیو گے، سر داؤد نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے ہاٹ کافی پسند ہے، بس وہی منگوا لو، سر راشد نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور سر داؤد نے سر ہلاتے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر 2 ہاٹ کافی بھیجنے کے لیے کہا۔ چند لمحوں بعد کافی آ گئی اور وہ دونوں کافی پینے کے دوران لیبارٹری کی حفاظت کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ تم بے فکر رہو راشد، لیبارٹری میں میری اجازت کے بغیر مکھی بھی داخل نہیں ہو سکتی، یہی بات میں نے ایکسٹرو کو بھی کی تھی، سر داؤد نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن پھر بھی احتیاط اچھی چیز ہے۔ اچھا ایک وعدہ کرو کہ کوئی خاص بات ہو تو ایکسٹرو کو بتانے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ضرور بتانا، سر راشد نے کہا۔ اوکے بتا دوں گا، سر داؤد نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ اوکے مجھے اجازت، میں نے صدر مملکت سے ملاقات کرنی ہے اور وقت ہوا چاہتا ہے، سر راشد نے اٹھتے ہوئے کہا، اور سر داؤد بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر وہ خود انہیں چھوڑنے کمرے سے باہر آئے۔ مصافحہ کر کے سر راشد ایک آدمی کی رہنمائی میں آگے بڑھتے چلے گئے، جبکہ سر داؤد واپس اپنے کمرے میں آ کر دوبارہ فائل کے مطالعے میں مصروف ہو گئے۔ انہیں ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کا خیال تک نہ آیا تھا کہ لاکھ احتیاط کے باوجود مجرم اپنا وار کر کے واپس بھی چلا گیا اور ان کی ساری حفاظتی تدابیر دھری کی دھری رہ گئیں۔
عمران نے کار جنرل ہسپتال کی پارکنگ میں روکی اور پھر مین گیٹ کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا وہ سیدھا انکوائری آفس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ انکوائری پر اس وقت ایک خوبصورت اور حسین لڑکی کھڑی تھی جو لوگوں کے تابڑ توڑ سوالات کا جواب دینے میں مصروف تھی۔ عمران خاموشی سے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد جب باقی لوگ اپنی مطلوبہ معلومات حاصل کرنے کے بعد چلے گئے تو وہ عمران کی طرف متوجہ ہوئی۔ مسلسل جواب دیتے دیتے اس کے خوبصورت چہرے پر اس وقت بیزاری اور اکتاہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ جی فرمائیے، لڑکی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ لہجے میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ تھی۔ میں بیمار ہوں، مسیحا کی تلاش میں ہوں، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بیمار ہیں؟ مگر مجھے تو آپ اچھے بھلے نظر آ رہے ہیں، کیا بیماری ہے آپ کو؟ لڑکی نے غور سے عمران کو سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ آپ نے شعر تو سنا ہوگا کہ ان کے دیکھے سے جو آتی ہے منہ پر رونق۔ عمران نے شعر سنانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ بس بس، یہ شاعری اپنے پاس رکھیے، آپ اپنی بیماری بتائیے تاکہ میں آپ کو متعلقہ وارڈ میں بھیج سکوں۔ لڑکی نے اکتائے ہوئے لہجے میں اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میرے دماغ میں روشنی بھری ہوئی ہے، دل میں سوز و گداز کی زیادتی ہے، آنکھوں سے زیادہ نظر آتا ہے، کانوں کو آپ کی آواز انتہائی میٹھی اور شیریں لگتی ہے، پھیپھڑوں کا پھیلاؤ زیادہ ہے، پیٹ میں کوئی بات ہضم نہیں ہوتی، ٹانگوں میں چلنے کی سکت زیادہ ہے، کمبخت تھکتی ہی نہیں، ہاتھوں کو چھیڑ چھاڑ کی عادت پڑ گئی ہے۔ عمران نے باقاعدہ ایک ایک عضو کی بیماری تفصیل سے گنوانی شروع کر دی۔ اور زبان کو بواسیر ہے، لڑکی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ارے آپ تو واقعی بیماری شناس معلوم ہوتی ہیں، عمران نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ دیکھو مسٹر، میں کوئی فلرٹ نہیں ہوں، تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ دماغ میں روشنی، دل میں سوز و گداز، کانوں کو میٹھی آواز، کیا بکواس ہے؟ لڑکی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایک پھل ہوتا ہے جیسے سنگترے کی نسل کا، اسے فلوٹر کہتے ہیں، خوب سرخ ہوتا ہے، اندر سے باہر سے سرخ ہو سکتا ہے۔ آپ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ویسے ایک بات ہے، آپ کا چہرہ بے حد خوبصورت ہے، بشرط یہ کہ آپ اپنے چہرے پر غصے کے تاثرات نہ اتاریں۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ اگر آپ کو مقابلہ حسن میں شرکت کا موقع ملے اور آپ اپنے چہرے پر ذرا سی مسکراہٹ طاری کر لیں تو یہ مقابلہ بلا مقابلہ جیت سکتی ہیں۔ عمران نے باقاعدہ تعریف شروع کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، آپ بے حد شریر ہیں، آخر آپ کو پوچھنا کیا ہے؟ لڑکی کے چہرے سے یک لخت غصہ اور جھنجھلاہٹ غائب ہو گئی اور اس نے چہرے پر مسکراہٹ طاری کر لی۔ اور کیوں نہ کرتی، مقابلہ حسن جو جیتنا تھا۔ آپ کا نام و پتہ، بشرط یہ کہ آپ کے والد اور بھائی مولا جٹ قسم کے لوگ نہ ہوں، ایسے لوگوں سے مجھے بے حد ڈر لگتا ہے۔ عمران نے جواب دیا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ میں آپ کو اپنا نام و پتہ بھی بتا دوں؟ اور آپ فکر نہ کریں، میرے والد وفات پا چکے ہیں اور بھائیوں جیسی نعمت سے محروم ہوں، لڑکی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ عمران کو تسلی دینے جیسا تھا۔ اوہ، بڑا افسوس ہوا، بھائی تو واقعی بڑی نعمت ہوتے ہیں، عمران نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ کیا کیجیے، اللہ تعالیٰ کی مرضی، کاش میرا کوئی بھائی ہوتا۔ بہرحال آپ کا مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے نا، آپ ڈرتے ہیں نا بھائیوں سے؟ لڑکی نے آخر میں مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ افسوس نہ کریں، مجھے ہی اپنا بھائی سمجھ لیں اور میں برادر یوسف ثابت نہیں ہوں گا، بلکہ آپ کے عاشقوں کے لیے واقعی مولا جٹ ہی بن کر رہوں گا، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ یو شٹ اپ نان سینس، لڑکی نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ معاملہ اس کی توقع کے برعکس ہو گیا تھا۔ ارے ارے، اپنے بھائی کو ڈانٹ رہی ہیں، اور وہ بھی انگریزی میں، کچھ خدا کا خوف کیجیے، عمران نے کہا۔ میں کہتی ہوں آپ دفع ہو جائیں ورنہ میں گارڈ کو بلا لوں گی اور آپ کو دھکے دے کر نکال دیا جائے گا، لڑکی نے انتہائی غصیلے انداز میں کہا۔ اس کے چہرے پر طاری ہونے والی مسکراہٹ یک لخت غائب ہو گئی تھی۔ اسی لمحے قریب سے گزرتا ہوا ایک ڈاکٹر اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ ایک لمحے غور سے عمران کو دیکھتا رہا، پھر تیز تیز قدم اٹھاتا معلومات والے کمرے میں آ گیا۔ ڈاکٹر کو دیکھتے ہی لڑکی بری طرح بوکھلا گئی۔ اس نے تیزی سے ڈاکٹر کو سلام کیا۔ عمران صاحب، آپ اور یہاں؟ ڈاکٹر نے لڑکی کی طرف توجہ دیے بغیر عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ارے ڈاکٹر دلاور، آپ؟ بھئی حد ہو گئی، صبح سے پوچھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر دلاور کہاں ملیں گے، مگر یہ صاحبہ کہتی ہیں اس نام کے ڈاکٹر تو یہاں ہسپتال میں ہے ہی نہیں۔ آپ بڑے گمنام قسم کے ڈاکٹر ہیں شاید،
عمران نے ڈاکٹر دلاور کو دیکھتے ہوئے کہا، میں گمنام ہوں؟ کیوں مذاق کر رہے ہیں آپ؟ اگر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہی گمنام ہے تو پھر میں تو یہ مان ہی نہیں سکتا کہ وحیدہ مجھے نہ جانے۔ کیوں وحیدہ؟ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ چونکہ عمران کی طبیعت کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے وہ اس کی حرکت کو سمجھ گئے تھے۔ جناب یہ تو… لڑکی اتنی بوکھلا گئی کہ اس سے بات ہی نہ ہو سکی۔ چھوڑیں عمران صاحب، میں آپ کی عادت اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ نے اس بیچاری کو بانس پر چڑھا کر نیچے پھینکا ہوگا۔ ڈاکٹر دلاور نے عمران کا بازو پکڑ کر باہر کی طرف کھینچتے ہوئے کہا، ارے ارے غضب خدا کا! اتنا بہتان کیوں محترمہ؟ میں نے آپ کو بانس پر چڑھا دیا تھا۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں مڑ کر لڑکی سے کہا، اور لڑکی کا چہرہ تیزی سے رنگ بدلنے لگا۔ ارے چلیں بھی صحیح، خواہ مخواہ اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع کرتے رہتے ہو۔ ڈاکٹر دلاور نے اب سارے تکلفات چھوڑ دیے تھے۔ اچھا یار چلو، تمہارے ہسپتال میں آئے ہیں، چاہے آکسیجن ٹینٹ میں جا پھینکو، چاہے مردے خانے۔ عمران نے ڈھیلے لہجے میں کہا، تم چلو تو صحیح، پھر دیکھو تمہیں کہاں پھینکتا ہوں۔ ڈاکٹر دلاور نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے ڈاکٹر دلاور کے دفتر میں پہنچ گئے۔ اب پہلے بتاؤ کہ کیا پیو گے، ٹھنڈا یا گرم؟ ڈاکٹر دلاور نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، نہ ٹھنڈا نہ گرم، بلکہ معتدل پیوں گا۔ عمران نے بھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، معتدل وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر دلاور نے حیران ہو کر پوچھا، یار تم کیسے ڈاکٹر ہو؟ ٹھنڈا گرم جانتے ہو، معتدل نہیں جانتے؟ شربت بزوری معتدل ہوتا ہے۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، شربت بزوری؟ تم سے تو بات کرنی ہی حماقت ہے۔ ڈاکٹر دلاور نے بے اختیار ہنستے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اٹھ کر دفتر میں رکھا ہوا فریج کھولا اور اسی میں سے 2 بوتلیں نکال کر انہیں کھولا اور گلاسوں میں ڈال کر ایک اپنے سامنے رکھا اور ایک گلاس عمران کی طرف کھسکا دیا۔ ہاں اب بتاؤ کیسے آنا ہوا، اور تم میرے پاس براہ راست کیوں نہیں آئے؟ وہاں کیوں اٹک گئے تھے؟ ڈاکٹر دلاور نے کہا، جب پہلے بڑے بڑے ڈاکٹر اٹکے ہوئے ہوں، وہاں مجھ جیسا مرنجانے مرنج قسم کا مریض کیسے اٹک سکتا ہے؟ میں تو صرف اس کا نام و پتہ پوچھ رہا تھا۔ عمران نے کہا، نام و پتہ پوچھ رہے تھے؟ کیوں، زیادہ پسند آ گئی ہے؟ ڈاکٹر دلاور نے کہا، مصنف کے لیے ضروری نہیں کہ وہ صرف پسندیدہ لوگوں کے نام و پتے پوچھے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، مصنف؟ ارے تم کب سے مصنف بن گئے؟ کیا جاسوسی ناولیں لکھنی شروع کر دی ہیں؟ ڈاکٹر دلاور نے ہنستے ہوئے کہا، ان کے لکھنے سے کیا ملتا ہے؟ میں نے ایک اور چکر سوچا ہے۔ ملک کی تمام حسیناؤں کے نام و پتوں کی ڈائریکٹری مرتب کر رہا ہوں، مگر اسے چھپواؤں گا نہیں، بلکہ اپنے پاس رکھوں گا۔ پھر میرے گھر کے باہر عاشقوں کا میلہ ہوگا اور 100 روپیہ فی پتہ۔ بولو کیسا بزنس ہے؟ لاکھوں روپے کماؤں گا۔ عمران نے پلاننگ بتاتے ہوئے کہا، بزنس تو واقعی خوب ہے، لیکن ان حسیناؤں کے والدین اور بھائی قسم کے لوگوں نے فی پتہ 5 گولیاں مارنی ہیں۔ ڈاکٹر دلاور نے کہا لگاتے ہوئے کہا، ارے ہاں، اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا، تم نے میرا بزنس تباہ کر دیا۔ عمران نے افسوس بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اس کے چہرے پر ایسی مایوسی تھی جیسے اس کے کروڑوں روپے ڈوب گئے ہوں۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ ادھر کا چکر کیسے لگا؟ ڈاکٹر دلاور نے کہا، ہوٹل کلوپیٹرا میں ایک 8 فٹ لمبے حبشی کو میں نے ٹانگیں توڑواتے ہوئے دیکھا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اللہ نے اتنی لمبی ٹانگیں اسے دیں اور وہ ان کی قدر نہ کر سکا۔ ادھر سے گزر رہا تھا کہ میں نے سوچا چلو اس سے مل لوں، تاکہ پتہ تو چلے کہ ٹانگیں ٹوٹنے کے بعد حبشی کیسے لگتے ہیں۔ عمران نے کہا، اوہ، تو تم سوازوں کی بات کر رہے ہو؟ وہ لمبا تڑنگا دیو ہیکل حبشی، اسے میرے وارڈ میں لایا گیا تھا، اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھیں، مگر وہ تو چلا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، چلا گیا؟ کیا بغیر ٹانگوں کے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، بغیر ٹانگوں کے نہیں، کچھ غیر ملکی آئے تھے۔ وہ سیکرٹری وزارت صحت تاجدار خان صاحب کا رکا لائے تھے، اور انہوں نے فون بھی کیا تھا کہ اس حبشی کو ڈسچارج کر دیا جائے۔ چنانچہ میں نے کر دیا اور وہ اسے لے کر چلے گئے۔ ڈاکٹر دلاور نے کہا، کس وقت کی بات ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ابھی آدھا گھنٹہ پہلے۔ میں نے اس کی ہڈیاں جوڑ کر انہیں پلستر کر دیا تھا۔ وہ اسے ایک بڑی ویگن میں ڈال کر لے گئے، اور میں اس بات پر حیران تو ہوا تھا کیونکہ ویگن انہوں نے عقبی دروازے پر کھڑی کی تھی
اور وہیں سے اسے لے گئے تھے، مگر تاجدار خان صاحب کے فون کی وجہ سے میں خاموش رہا۔ ڈاکٹر دلاور نے جواب دیا، اوہ مگر تاجدار خان کا اس حبشی سے کیا تعلق؟ وہ رکا ہے تمہارے پاس؟ عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، نہیں وہ تو میں نے انہیں واپس کر دیا تھا۔ ڈاکٹر دلاور نے کہا، کیا تم تاجدار خان صاحب کی آواز پہچانتے ہو؟ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہاں اچھی طرح، وہ ہمارے محکمے کے باس ہیں، فون پر وہی تھے۔ ڈاکٹر دلاور نے کہا، او ٹھیک ہے، اچھا شکریہ۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ڈاکٹر دلاور سے مصافحہ کر کے تیزی سے کمرے سے باہر نکلتا چلا آیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی کے آثار نمایاں تھے، کیونکہ تاجدار خان سیکریٹری وزارت صحت کا فون اور اس حبشی کے لیے بات کچھ بن نہ رہی تھی۔ اس سے تو صاف ظاہر تھا کہ تاجدار خان مجرموں سے ملے ہوئے ہیں۔ عمران ہسپتال سے باہر آیا اور ایک طرف بنے ہوئے پبلک بوتھ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے سکے ڈال کر ریسیور اٹھایا اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جی فرمائیے، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی، تاجدار خان صاحب سے بات کرائیے، میں سینٹرل انٹیلیجنس بیورو سے بول رہا ہوں۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، خان صاحب تو ایک بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے لیے جنیوا گئے ہوئے ہیں، وہ ایک ہفتے بعد آئیں گے۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ کب گئے ہیں؟ عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ 4 روز ہو گئے ہیں، دوسری طرف سے جواب ملا۔ او اچھا شکریہ، عمران نے کہا اور کریڈل دبا دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ صرف حبشی کو وہاں سے فوری ڈسچارج کرانے کے لیے تاجدار خان کا نام استعمال کیا گیا ہے۔ اس نے دوبارہ سکے ڈال کر نمبر گھمائے، X2۔ دوسری طرف سے X2 کی آواز سنائی دی، عمران بول رہا ہوں طاہر، اس حبشی سوازوں کو ہسپتال سے ڈسچارج کرا لیا گیا۔ کیپٹن شکیل کی طرف سے کوئی رپورٹ ملی ہے؟ عمران نے کہا، جی ہاں، کیپٹن شکیل نے ابھی رپورٹ دی ہے کہ اس نے اس ویگن کو تلاش کرنے کی بے حد کوشش کی، لیکن دلاور چوک پر اچانک ٹرین آ جانے کی وجہ سے پھاٹک بند ہو گیا اور اس طرح وہ ویگن نکل گئی۔ اس نے اس ویگن کو تلاش کرنے کی بے حد کوشش کی لیکن بے سود۔ بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ یہ آخری کلو بھی ہاتھ سے نکل گیا، اب کوئی نئی بات سوچنی پڑے گی۔ اوکے، تم ایسا کرو کہ ممبروں کو شہر میں گشت کے لیے کہہ دو، انہیں مادام ٹیلر اور اس کے ساتھی کا حلیہ بتا دینا، اس سے ملتے جلتے حلیے کے غیر ملکیوں کی انہوں نے نگرانی کرنی ہے، وہ ضرور باہر نکلیں گے چاہے میک اپ میں ہی کیوں نہ ہوں، شاید کوئی کلو مل جائے۔ عمران نے کہا، بہتر، میں ابھی ہدایات دے دیتا ہوں، بلیک زیرو نے جواب دیا اور عمران نے ریسیور رکھا اور پھر بوتھ سے باہر نکل آیا۔ اب وہ اپنے فلیٹ کی طرف واپس جا رہا تھا۔ اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اس کیس میں کچھ ایسا ہو رہا تھا کہ کسی طرح بھی کوئی لائن آف ایکشن سامنے نہ آ رہی تھی، اور نہ ہی مجرموں کے مقصد کا پتہ چل رہا تھا کہ ان کا اصل مشن کیا ہے۔ بہرحال وہ مطمئن تھا کہ جو بھی مشن ہوگا، اس کے لیے انہیں لیبارٹری میں جانا ہی پڑے گا۔ اسے سر داؤد کی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ مشکوک ہوتے ہی ضرور اسے فون کریں گے۔ یہی سوچ کر وہ فلیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ مادام ہم کامیاب ہو گئے، ہائی برڈ نے خوشی سے اچھل کر دروازے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا، وہ کیسے اتنی جلدی؟ مادام نے خوشی سے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، بس اتفاق ہے کہ کام بن گیا۔ ہائی برڈ نے جیب سے وہی اینک نکالی جو اس نے سر راشد کے میک اپ میں پہنی ہوئی تھی، اور پھر اس نے اس کی کمانی کے کونے کو کسی پیچ کی طرح کھولنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اس نے کمانی کے سرے کو زور سے جھٹکا۔ دوسرے لمحے ایک باریک سی فلم رول کی ہوئی باہر آ گئی۔ یہ لو، فائل کی مکمل فلم، ہائی برڈ نے فلم مادام کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ارے واقعی؟ مگر یہ ہوا کیسے؟ مادام نے حیرت بھرے لہجے میں فلم کو دیکھتے ہوئے کہا، اور ہائی برڈ نے بتایا کہ سر راشد کے میک اپ میں یہ اینک پہنے میں سر داؤد سے ملنے چلا گیا، وہاں اس فارمولے کا ذکر آیا، میں نے اسے دیکھنے کی خواہش کی، انتظام میں پہلے کر کے گیا تھا، چنانچہ سر داؤد کے سامنے میں نے اس میں موجود جدید ترین کیمرے کو آن کر دیا اور فلم تیار ہو گئی۔ ہائی برڈ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مگر اس کے لیے تو تیز روشنی چاہیے، مادام نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے ٹیبل لیمپ جلوا لیا تھا، کام ہو گیا، ہائی برڈ نے جواب دیا۔ اوہ ویری گڈ، ہائی برڈ، ویری گڈ، تم واقعی ہائی برڈ ہو، اونچی اڑانیں کرتے ہو۔ جس فلم کے لیے کریمیا کی سیکرٹ سروس ٹکریں مارتی پھری، وہ فلم تم نے اتنی آسانی سے حاصل کر لی۔
ویری گڈ، تم واقعی حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو۔ بہت خوب بھائی برڈ، بہت خوب۔ مادام کا چہرہ خوشی اور مسرت کی شدت سے پھٹا پڑ رہا تھا۔ اب مسئلہ ہے یہاں سے فوراً نکلنے کا، ہائی برڈ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا، نکل چلتے ہیں، سیٹیں ریزرو کرا لو، مادام نے کہا۔ اتنا آسان نہیں ہو سکتا، سیکرٹ سروس نے ایئرپورٹ پر آدمی بھیج رکھے ہوں گے، اور پھر تمہارے سوازوں کا بھی مسئلہ ہے، اس کی ٹانگیں پلستر شدہ ہیں، وہ تو فوراً نگاہوں میں آ جائے گا۔ ہائی برڈ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی اس کے متعلق کچھ سوچنا پڑے گا، مادام نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ خواہ مخواہ کا طوطا پال رکھا ہے تم نے، گولی مار کر پھینک دو، اور ویسے بھی اب ٹانگیں ٹوٹنے کے بعد وہ تمہارے کس کام کا رہا ہے، لڑنے کی حالت تم نے دیکھ لی، ہائی برڈ نے کہا۔ تم تو خواہ مخواہ اس سے جلتے ہو، وہ حبشی بڑا خطرناک ہے، بہرحال میں نے اس پر بے حد محنت کی ہے، اور آج تک اس نے کبھی کسی سے مار نہیں کھائی، اب ذرا مزید ٹریننگ لے لے گا، مادام نے تلخ لہجے میں کہا۔ چلو تمہاری مرضی، لیکن اب اسے یہاں سے کیسے لے جائیں، ہائی برڈ نے کہا۔ لے جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ یہاں اس وقت تک رہے گا جب تک کہ وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتا، جب ٹھیک ہو جائے گا آ جائے گا، ہم دونوں نکل چلتے ہیں، مادام نے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس طرح کسی کو ہم پر شک نہ ہوگا، ہائی برڈ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس سر راشد کا کیا کیا تم نے، مادام نے اچانک کسی خیال کے تحت پوچھا۔ کرنا کیا ہے، بندہ ہوا پڑا ہے، اسے مارنے سے کوئی فائدہ نہیں، جس وقت ہمارا جہاز یہاں سے پرواز کرے گا ہمارے آدمی اسے بے ہوش کر کے کسی پارک میں پھینک دیں گے، ہائی برڈ نے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، پھر اب چلنے کا بندوبست ہونا چاہیے، میں چاہتی ہوں پہلی فرصت میں یہاں سے نکل چلیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی چکر چل جائے، مادام نے کہا، اور پھر اس نے میز پر پڑا ہوا ٹیلی فون اپنی طرف کھسکایا اور اس کا ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، ایئرپورٹ انکوائری، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جواب ملا۔ دیکھیے، ہمیں فوری طور پر مغربی جرمنی جانے کے لیے کوئی پرواز چاہیے، 2 سیٹیں، اٹ از ایمرجنسی، مادام نے میٹھے لہجے میں کہا۔ اوہ، 2 سیٹیں چاہیے، دوسری طرف سے چونکتے ہوئے کہا گیا۔ جی ہاں پلیز، مادام نے کہا۔ آپ لکی ہیں مادام، ابھی چند لمحے پہلے 2 سیٹیں کینسل ہوئی ہیں، پرواز 1 گھنٹے بعد روانہ ہو جائے گی، آپ فوراً ایئرپورٹ پہنچ جائیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو ہماری سیٹیں بک کر لیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی کوئی اور صاحب ٹپک پڑیں، ہم ابھی ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں، اور دیکھیے آپ کی اس مہربانی کے صلے میں آپ کو $100 انعام نقد بھی دوں گی، مادام نے کہا۔ $100؟ اوہ شکریہ، کس نام سے بکنگ کروں؟ دوسری طرف سے بولنے والے کی یقیناً باچھیں کھل گئی تھیں۔ مسٹر اینڈ مسز مائیکل، مادام نے کہا۔ اوکے، ہو گئی بک، آپ ایئرپورٹ پہنچ کر انکوائری میں تشریف لائیں، میرا نام جابر علی ہے، میں تمام کارروائی آپ کے آنے تک مکمل کرا دوں گا، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی، جابر علی نے جواب دیا، اس کا لہجہ بے حد خوش آمدانہ تھا۔ اگر آپ اتنے ہی مہربان ہیں تو ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے، انعام $100 کی بجائے $200 بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے، ہمارے کچھ دشمن ہمیں روکنا چاہتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کی نگاہوں میں آئے بغیر جہاز میں سوار ہو جائیں، مادام نے کہا۔ کیوں نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے مسز مائیکل، آپ ایسا کریں، گیٹ وے نمبر 3 پر پہنچ جائیں، جہاں سے ہیوی سامان گزرتا ہے، میں وہاں موجود ہوں گا، میں وہیں سے آپ کو لے چلوں گا اور آپ کو جہاز تک پہنچا دوں گا، میری ڈیوٹی آدھے گھنٹے بعد آف ہونے والی ہے، جابر علی نے جواب دیا۔ ویری گڈ، شکریہ، ہم آدھے گھنٹے بعد پہنچ جائیں گے، مادام نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے، میں انتظار کروں گا، جابر علی نے جواب دیا، اور مادام نے شکریہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اس ملک میں تو ہماری قسمت واقعی عروج پر ہے، تم ایسا کرو، مائیکل والی تصویر جیسا میک اپ کر لو، میں بھی مسز مائیکل بن جاتی ہوں، اور پھر میں نے سر راشد اور سر داؤد کے متعلق بھی ہدایات دینی ہیں، ہمیں آدھے گھنٹے تک ایئرپورٹ پہنچ جانا چاہیے، مادام نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے فلم پہلے ہی احتیاط سے جیب میں ڈال لی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر یہ مغربی جرمنی کا کیا چکر ہے، کیوں نہ سیدھے ایکریمیا چلتے، وہاں جا کر یہ فلم ان کے حوالے کر کے جان چھڑاتے، ہائی برڈ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تمہارا دماغ صرف کیس کی حد تک چلتا ہے ہائی برڈ، تم بزنس کے معاملات نہیں سمجھتے، میں مغربی جرمنی میں بیٹھ کر مزید سودے بازی کروں گی، $1 کروڑ ہم نے پہلے وصول کیے ہیں،
میرا خیال ہے 50 لاکھ نہیں تو 25 لاکھ ڈالر مزید حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مادام نے مسکراتے ہوئے کہا، او واقعی یہ بزنس والا کام تمہارا ہی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، مجھے تو مغربی جرمنی سے چھٹی مل جائے گی نا۔ میں جزیرہ ہوائی میں کچھ مصروفیات ادھوری چھوڑ آیا ہوں، انہیں پورا کر لوں گا۔ ہائی برڈ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، مجھ سے زیادہ اچھی تفریح تمہیں ہوائی میں ملے گی؟ مادام نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ اوہ ویری گڈ، تم مہربان ہو تو پھر مجھے کس کی پرواہ ہے؟ ہائی برڈ نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں اس بار تمہاری کارکردگی کا بھرپور انعام دینا چاہتی ہوں، 1 ہفتے کا انعام، لیکن اپنے مینشن میں، مغربی جرمنی میں نہیں، مادام نے کہا۔ اوہ، 1 ہفتہ تمہارے ساتھ تمہارے مینشن میں گزارنے کے لیے تو میں اپنی زندگی کے 10 سال قربان کر سکتا ہوں، مادام۔ ہائی برڈ نے جھک کر آداب بجا لاتے ہوئے کہا۔ اوکے چلو اب تیاری کرو، ایسا نہ ہو کہ فلائٹ مس ہو جائے، مادام نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر وہ ملحقہ کمرے کی طرف بڑھتی چلی گئی، جبکہ ہائی برڈ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور پھر آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں ٹیکسی میں سوار ہو کر گیٹ نمبر 3 پر پہنچ گئے، جہاں ایک نوجوان بڑی بے چینی سے ان کے انتظار میں کھڑا تھا۔ مسٹر اینڈ مسز مائیکل، اس نے ان دونوں کو دیکھتے ہی آگے بڑھ کر کہا۔ ہاں، اور آپ یقیناً جابر علی ہیں، مادام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل میڈم، تمام کام مکمل ہیں، میں نے آپ کی ٹکٹوں کی ادائیگی بھی کر دی ہے تاکہ آپ کو ادھر نہ جانا پڑے۔ جابر علی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی 2 ٹکٹیں مادام کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، آپ واقعی کام کے آدمی ہیں، مادام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے ٹکٹیں کھول کر انہیں غور سے دیکھا، اور پھر اس نے ہینڈ بیگ کھول کر دونوں ٹکٹیں اس میں رکھیں اور نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر جابر علی کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا۔ ٹکٹوں کی رقم کے علاوہ یہ $500 سے بھی زیادہ ہیں، سب رکھ لیجئے، مادام نے کہا، اور جابر علی کا چہرہ اتنی رقم کو دیکھ کر یوں کھل اٹھا جیسے دنیا جہاں کی مسرتیں اس کے دل میں گھس گئی ہوں۔ شکریہ، آئیے میرے ساتھ، جابر علی نے جلدی سے گڈی اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ان دونوں کو لیے ہوئے ایئرپورٹ ٹرمینل کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران دوپہر کے کھانے میں مصروف تھا، لیکن اس کا ذہن مادام ٹیلر کے کیس میں بری طرح الجھا ہوا تھا۔ یہ واحد کیس تھا جس نے عمران جیسے شخص کو بھی بری طرح الجھا کر رکھ دیا تھا۔ مجرموں نے صرف ایک ڈرامہ کھیلا اور سر داؤد کی لیبارٹری کا پتہ لگا لیا۔ اس کے بعد کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا مشن ہے، یہ سب کچھ مکمل اندھیرے میں تھا۔ نہ ہی مجرم کوئی حرکت کر رہے تھے اور نہ ہی ان کا کوئی کلو مل رہا تھا۔ صفدر کو زخمی کر کے مادام ٹیلر اور ہائی برڈ دونوں غائب ہو گئے۔ کیپٹن شکیل کو ڈاج دینے کے بعد وہ سوازو بھی غائب ہو گیا۔ اب سیکرٹ سروس والے شہر میں مارے مارے پھر رہے تھے، لیکن مجرموں کا دور دور تک کہیں اتا پتہ نہ مل رہا تھا۔ سر داؤد کی طرف سے بھی کوئی اطلاع نہ تھی، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے سرے سے کوئی کیس ہی نہ ہو۔ لیکن عمران جانتا تھا کہ مجرم موجود ہیں، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ سر داؤد کی لیبارٹری میں کوئی ایسا فارمولہ موجود نہ تھا جسے وہ چرانے کی کوشش کرتے، کوئی ایسا سائنسدان بھی نہ تھا جس کے متعلق یہ سوچا جا سکتا کہ اسے اغوا کرنے کا پروگرام ہوگا۔ اس کے باوجود مجرم موجود تھے اور ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہوں گے۔ کیا کر رہے ہوں گے، یہی ایک سوالیہ نشان تھا جس کا جواب کسی طرح بھی نہ مل رہا تھا۔ اسی لمحے قریب موجود تپائی پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ سلیمان بول رہا ہوں، عمران نے جان بوجھ کر سلیمان کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ سلیمان، عمران فلیٹ میں ہے؟ دوسری طرف سے سر سلطان کی خشک آواز سنائی دی۔ فلیٹ میں تو نہیں ہے، البتہ کمرے میں بیٹھا اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے۔ ویسے سر سلطان صاحب، یہ ٹامک ٹوئیاں کیا چیز ہوتی ہیں؟ کوئی سوئیاں ٹائپ کی چیز ہے؟ عمران نے بدستور سلمان کے لہجے میں کہا۔ فون عمران کو دو اور سنو، آئندہ ہوش میں رہ کر میرے ساتھ بات کیا کرو۔ سر سلطان کا لہجہ اور بھی زیادہ خشک ہو گیا۔ آپ کا لہجہ بتا رہا ہے کہ آپ کے باورچی نے آج آپ کو ہری مرچیں کھلا دی ہیں۔ اپنے باورچی کو خرچہ دیا کریں تاکہ کوئی سبزی ہی لے آیا کرے، ہری مرچیں مفت مل جاتی ہیں نا۔ اس بار عمران نے اپنے اصل لہجے میں کہا۔ اوہ، تو تم تھے، میں بھی سوچ رہا تھا کہ سلیمان نے تو کبھی میرے ساتھ اس لہجے میں بات نہیں کی۔ سر سلطان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اچھا، یہ بات ہے، مجھ پر خام خواہ روب جھاڑتا رہتا ہے
کہ میں سر سلطان سر رحمان کو جھاڑ پلا دیا کرتا ہوں۔ وہ سب میرے ساتھ بات کرتے ہوئے بس جی جی کیا کرتے ہیں۔ عمران نے کہا، دیکھو عمران بیٹے، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے، میں تمہیں اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ سر راشد کو جانتے ہو نا؟ سر سلطان نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ سارے سروں کو جانتا ہوں، جتنے بھی اونچے عہدے ہیں سب انہی سروں نے سنبھال رکھے ہیں، بیچارے باقی جسم تو سڑکوں پر مارے مارے پھرتے ہیں۔ عمران نے جواب دیا، تم پھر پٹڑی سے اتر گئے۔ سر راشد کو کل رات اغوا کر لیا گیا اور آج انہیں ہوش آیا ہے تو وہ نیشنل پارک کی ایک بینچ پر پڑے ہوئے تھے۔ سر سلطان نے کہا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سر راشد کو اغوا کر لیا گیا تھا؟ عمران نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا، ہاں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ اپنی کوٹھی میں بستر میں سوئے ہوئے تھے کہ اب انہیں نیشنل پارک کی بینچ پر ہوش آیا۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر انہیں کہاں لے جایا گیا اور پھر مسلسل بے ہوش رکھ کر کیوں چھوڑ دیا گیا۔ کوئی پوچھ گچھ نہ ہوئی۔ سر سلطان نے کہا، سر راشد وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی میں سیکریٹری ہیں نا؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں، وہ اسی شام غیر ملکی دورے سے واپس آئے تھے اور رات کو دیر تک دفتر میں بیٹھے رپورٹ تیار کرتے رہے۔ اسی رات کو اغوا کر لیا گیا۔ انہیں ہوش آتے ہی سب سے پہلے اسی رپورٹ کا خیال آیا کہ شاید مجرم یہ رپورٹ اڑانا چاہتے تھے، لیکن دفتر پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ رپورٹ اسی طرح محفوظ ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ سر راشد کے عملے کے مطابق سر راشد صبح دفتر میں صحیح وقت پر آئے۔ انہوں نے اپنے دفتر میں بیٹھ کر تھوڑا سا کام کیا اور پھر وہ اٹھ کر چلے گئے۔ وہ سٹاف کار خود لے گئے تھے، انہوں نے ڈرائیور کو بھی ساتھ نہ لیا تھا۔ سر سلطان نے جواب دیا، اوہ، پتہ چلا کہ وہ کہاں گئے تھے؟ عمران نے چونکتے ہوئے کہا، انہیں تو کچھ یاد نہیں، انہیں تو صرف اتنا یاد ہے کہ وہ اپنے بستر میں سوئے ہوئے تھے اور انہیں ہوش نیشنل پارک کی بینچ پر آیا۔ سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں معلوم کر لوں گا کہ چکر کیا ہے۔ عمران نے خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے۔ دوسری طرف سے سر سلطان نے کہا اور رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے کریڈل دبا کر تیزی سے نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ یس PA2 سر داؤد۔ دوسری طرف سے رابطہ قائم ہوتے ہی آواز سنائی دی، عمران بول رہا ہوں، سر داؤد سے بات کراؤ۔ عمران نے خشک لہجے میں کہا، بہتر ہولڈ کیجئے۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا اور پھر چند لمحوں بعد سر داؤد کی آواز سنائی دی، داؤد بول رہا ہوں عمران بیٹے، میرے متعلق کوئی نئی خبر ہے کیا؟ سر داؤد کی آواز سنائی دی، آج آپ کی لیبارٹری میں کون کون آیا تھا؟ عمران نے خشک لہجے میں کہا، میری لیبارٹری میں سوائے سر راشد کے اور تو کوئی نہیں آیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ سر داؤد نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ سر راشد کس وقت آئے تھے؟ عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ 10 بجے کے قریب آئے تھے، بس گپ شپ لگا کر چلے گئے۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سر داؤد نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، آپ نے انہیں چیک کیا تھا کہ وہ میک اپ میں تو نہیں تھے؟ عمران نے کہا، میک اپ میں اور سر راشد، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تو انہیں اسپیشل وے سے اندر بلوایا تھا، مگر وہ اصل سر راشد تھے، میرے تو وہ کلاس فیلو رہے ہیں، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ سر داؤد نے کہا، آپ نے ان کی آنکھیں چیک کی تھیں؟ عمران نے پوچھا۔ آنکھیں؟ ارے مگر انہوں نے تو گہرے شیشوں کی اینک لگا رکھی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ غیر ملکی دورے کے دوران ان کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی ہے۔ ویسے انہوں نے میرے سامنے اینک اتار کر شیشے صاف کیے تھے، لیکن اس وقت ان کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ سر داؤد نے کہا، انہوں نے کوئی فائل تو نہیں دیکھی یا کوئی خاص بات تو نہیں پوچھی؟ عمران نے خشک لہجے میں پوچھا۔ نہیں، بس ادھورے فارمولے کی فائل منگوا کر دیکھی تھی۔ دیکھی کیا، اس کا ایک ایک لفظ پڑھا اور پھر فائل مجھے دے کر واپس چلے گئے۔ مگر چکر کیا ہے، کچھ مجھے بھی تو بتاؤ، سر داؤد نے پریشان لہجے میں کہا۔ وہ سر راشد نکلی تھے، اصل سر راشد کو ان کی کوٹھی سے اغوا کر لیا گیا تھا، انہیں ابھی ابھی نیشنل پارک کی ایک بینچ پر ہوش آیا ہے۔ عمران نے جواب دیا، اوہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سر راشد میرے سامنے بیٹھے رہے ہیں، انہوں نے مجھ سے بات چیت کی ہے، گپ شپ لگائی ہے۔ سر داؤد کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ کیا انہوں نے ادھورے فارمولے کی فائل پڑھتے ہوئے تیز روشنی کا مطالبہ کیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ روشنی کم ہے تو میں نے ٹیبل لیمپ جلا دیا، سر داؤد نے جواب دیا۔ وہ فائل پڑھنے کے دوران اینک کی کمانی کو مسلسل پکڑے رہے ہوں گے، بلکہ اس پر اپنا ہاتھ پھیرتے رہے ہوں گے۔ عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، اب مجھے خیال آ رہا ہے،
پہلے وہ ٹھیک بیٹھے ہوئے تھے، پھر فائل پڑھتے وقت ان کا ہاتھ مسلسل اینک کی کمانی پر رہا تھا۔ سر داؤد نے کہا۔ ان کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ فائل انہوں نے خود کہہ کر منگوائی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، بس مجرموں کا ذکر آ گیا تو میں نے انہیں بتا دیا کہ میرے پاس ایسا فارمولہ نہیں ہے، صرف ایک ادھورا فارمولہ پڑا ہوا ہے، جس پر انہوں نے اس فارمولے کو دیکھنے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ میں نے منگوا کر ان کے سامنے رکھ دیا، وہ اسے پڑھتے رہے، پھر فائل مجھے دے کر واپس چلے گئے۔ مگر تم کہہ رہے ہو کہ وہ نقلی تھے۔ اگر نقلی تھے تو پھر وہ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ سر داؤد نے کہا۔ سر داؤد، میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بے حد ذہین اور محتاط آدمی ہیں، لیکن آپ نے زبردست لاپرواہی کا ثبوت دیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ آپ محتاط رہیں اور کسی قسم کی مشکوک بات پر مجھے اطلاع دیں، مگر آپ نے قطعاً خیال نہیں کیا۔ مجرم اپنا وار کر کے چلے بھی گئے اور ہم یہاں بیٹھے بھاڑ جونک رہے ہیں۔ عمران کا لہجہ بے حد تلخ تھا۔ مگر تم نے تو کہا تھا کہ اگر کوئی فائل لیبارٹری سے باہر منگوائی جائے تو میں تمہیں اطلاع دوں۔ فائل تو باہر منگوائی ہی نہیں گئی، اور پھر مجھے تو اب تک اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا کہ سر راشد نقلی تھے۔ سر داؤد کا لہجہ بھی تلخ ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ درست کہہ رہے ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مجرموں نے سر راشد کو اغوا کر کے انہیں ہپناٹائز کر کے ٹرانس میں آپ کے پاس بھیجا ہو۔ عمران نے ایک اور پہلو پر غور کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اگر وہ ٹرانس میں ہوتے تو مجھے ایک لمحے میں پتہ چل جاتا۔ تم جانتے ہو اس سلسلے میں میرا مطالعہ اور مشاہدہ کتنا ہے۔ سر داؤد نے فوراً ہی اس بات کی تردید کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، واقعی مجھے یہ خیال نہیں رہا کہ مجرموں کو اس بات کا پوری طرح علم ہے کہ آپ ہپناٹزم میں ماہر ہیں، تو پھر میک اپ میں آیا ہوگا۔ کاش آپ اسے سیدھے راستے سے آنے دیتے تو فوراً ہی نقلی ہونے کا پول کھل جاتا۔ عمران نے کہا۔ ہاں، اگر وہ اسپیشل وے سے نہ آتے تو واقعی ایسا ہو جاتا، لیکن مجھے تو اس بات کا تصور تک نہ تھا کہ سر راشد بھی نقلی ہو سکتے ہیں، اور پھر چونکہ وہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے گئے اس لیے میں بھی مشکوک نہیں ہوا، سر داؤد نے کہا۔ بہرحال سر داؤد، اب بات سمجھ میں آ گئی۔ مجرموں کو وہی ادھورا فارمولہ چاہیے تھا اور وہ لے گئے۔ اس اینک میں جدید ترین کیمرہ فٹ تھا۔ ٹیبل لیمپ کی تیز روشنی میں کمانی پر دباؤ ڈالنے سے وہ کیمرہ فائل کی فلم بناتا رہا اور مجرم آپ کے سامنے بیٹھ کر اپنا مشن مکمل کر گئے۔ بہرحال آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، عمران نے جواب دیا۔ مگر اس ادھورے فارمولے کا وہ کیا کریں گے؟ سر داؤد نے کہا۔ وہ واجد حسین سائنسدان جنہوں نے یہ فارمولہ شروع کیا تھا کتنا عرصہ باہر رہے تھے؟ عمران نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ وہ تقریباً 1 ماہ باہر رہے تھے، کیونکہ انہیں کانفرنس کے لیے مقالہ تیار کرنا تھا۔ وہ اسے وہیں اطمینان سے تیار کرنا چاہتے تھے، مگر ان کے حادثے کی اطلاع ملی تھی اور ان کی لاش بھی واپس آئی، سر داؤد نے جواب دیا۔ انہوں نے کانفرنس میں مقالہ پڑھا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ کانفرنس ہی کینسل ہو گئی تھی، سر داؤد نے جواب دیا۔ تو وہ مقالہ تو ان کے سامان کے ساتھ آیا ہوگا، عمران نے پوچھا۔ نہیں، ارے واقعی ان کے سامان میں کوئی مقالہ نہیں تھا۔ اس وقت تو مجھے خیال ہی نہیں آیا تھا، اب تمہارے بات کرنے پر خیال آ رہا ہے، سر داؤد نے جواب دیا۔ اس سے تو ساری بات ہی بدل جاتی ہے، اور اب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مجرموں کو کیوں اس ادھورے فارمولے سے دلچسپی تھی، عمران نے کہا۔ مگر میری سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آئی، سر داؤد نے کہا۔ سر داؤد، بات سیدھی سی ہے۔ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اس ادھورے فارمولے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی نئے جنگی ہتھیار کا فارمولہ ہے، لیکن اس کی بنیاد کا پتہ نہیں چلتا اور اس میں ابتدائی تفصیلات ہیں، عمران نے کہا۔ ہاں، لگتا تو ایسا ہی ہے، سر داؤد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو ایسا ہوا ہوگا کہ واجد حسین نے باقی فارمولہ کریمیا کی لیبارٹری میں ریسرچ کر کے مکمل کیا ہوگا۔ اس کے لیے بہانہ بین الاقوامی کانفرنس کا بنایا گیا ہوگا۔ جب فارمولہ مکمل ہو گیا تو بدقسمتی سے واجد حسین حادثے کا شکار ہو گئے۔ اس طرح وہ مکمل فارمولہ کریمیا کی حکومت کے حوالے نہ کر سکے ہوں گے، اور ابتدائی تفصیلات کے بغیر وہ فارمولہ قابل عمل نہ ہوگا، اس لیے انہوں نے آدھا فارمولہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ پہلے ایک بار کریمیا سیکرٹ سروس کے کچھ سیکرٹ ایجنٹ یہاں آئے تھے، وہ بھی آپ کی لیبارٹری کی تلاش میں تھے، میرے ہاتھوں مارے گئے۔ اس کے بعد ایک بین الاقوامی مجرم تنظیم S3 بھی آپ کی لیبارٹری کی تلاش میں آئی تھی کہ ہم سے ٹکرا گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ تنظیم ختم ہو گئی۔
اب مجھے یقین ہے کہ اکریمیا سیکرٹ سروس نے بین الاقوامی مجرم ہائی برڈ کی خدمات حاصل کی ہیں، اور اس بار بدقسمتی سے وہ کامیاب رہے اور ہم ناکام رہے۔ وہ یہ فلم حاصل کر چکے ہیں، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او عمران بیٹے، یہ تو بہت برا ہوا، مجھے تو یہ خیال بھی نہیں آیا۔ اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ واجد حسین وہاں کی سپر لیبارٹری میں باقاعدہ کام کرتے رہے ہیں۔ مجھے اڑتی اڑتی سی خبریں ملی تھیں، لیکن میں نے پرواہ نہ کی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا قیمتی فارمولہ غیروں کے ہاتھوں میں چلا گیا، اور چونکہ یہ سب میری لاپرواہی اور غفلت سے ہوا ہے، اس لیے میں مجرم بنتا ہوں، اور مجرم کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سر داؤد کے لہجے میں مایوسی تھی۔ میں آپ کے جذبات کو اچھی طرح جانتا ہوں جناب، لیکن اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس بار جو مجرم ہم سے ٹکرائے ہیں وہ واقعی بے حد ذہین اور چالاک ہیں، لیکن آپ فکر نہ کریں، اب یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے ملک کا قیمتی فارمولہ واپس لے آؤں، اور اب یہ ادھورا فارمولہ ہی واپس نہیں آئے گا بلکہ مکمل فارمولہ واپس آئے گا۔ عمران کے لہجے میں بے پناہ خود اعتمادی تھی۔ مگر کیسے آئے گا؟ آدھا فارمولہ تو گیا، باقی آدھا تو ظاہر ہے اکریمیہ حکومت کے قبضے میں ہوگا، اور وہاں سے اس کا حاصل کرنا اول تو ناممکن ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے والا آدھا جب ان کے پاس پہنچے گا تو پھر وہ ہتھیار بنا لیں گے، اور پھر اس فارمولے کے حصول کا کوئی فائدہ بھی نہ ہوگا۔ سر داؤد نے جواب دیا، آپ بے فکر رہیں، یہ آدھا فارمولہ بھی ان کے ہاتھوں تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ یہ ہتھیار آپ ہی تیار کریں گے، آپ قطعاً بے فکر رہیں اور سب باتیں مجھ پر چھوڑ دیں۔ عمران نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن جب حکومت کو اس بات کا علم ہوگا اور میری غفلت اور لاپرواہی ان کے فوکس میں آئے گی تو پھر میری زندگی بیکار ہوگی۔ میں نے اب تک جو اپنی عزت اور ساکھ بنائی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ سر داؤد نے کہا، سر داؤد، آپ جیسے عظیم سائنسدان کی ہمارے ملک کو سخت ضرورت ہے۔ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، حکومت کو اس کا پتہ ہی نہیں چل سکے گا اور آپ کی عزت اور ساکھ قائم رہے گی۔ آپ بے فکر رہیں اور بس میرے لیے دعا کریں، عمران نے کہا۔ اس کے لہجے میں امید کی نمایاں جھلکیاں تھیں۔ اوہ، اگر ایسا ہو جائے عمران بیٹے تو میں تمہارا تمام عمر ممنون رہوں گا۔ سر داؤد کے لہجے میں ممنونیت کی جھلکیاں تھیں۔ آپ بے فکر رہیں اور سنیں، کسی سے کسی قسم کی بات کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ وہ ادھورے فارمولے والی فائل کو اب سنبھال کر رکھیں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ چند لمحے بیٹھا کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے تیزی سے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، PA2 مینیجر ایئرپورٹ۔ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی، X2 مینیجر سے بات کراؤ جلدی، عمران نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، 1 منٹ ہولڈ کیجئے۔ دوسری طرف سے بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی، یس سر، ایئرپورٹ مینیجر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری مگر مؤدبانہ آواز سنائی دی، مسٹر مینیجر، مجھے پچھلے 1 گھنٹے میں جتنی پروازیں بین الاقوامی روٹس پر گئی ہیں ان کی تفصیل چاہیے۔ عمران نے کہا، جناب، پچھلے 1 گھنٹے میں 12 پروازیں مختلف ملکوں کو گئی ہیں، مینیجر نے مؤدبانہ لہجے میں بتایا۔ اچھا، یہ بتاؤ کہ ان پروازوں میں سے کتنی اکریمیہ گئی ہیں؟ عمران نے کہا، جناب، اکریمیہ 1 گھنٹے میں ایک بھی پرواز نہیں گئی، البتہ چند منٹ بعد ایک پرواز جانے والی ہے، مینیجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او، اس پرواز کے مسافروں کی لسٹ ہے تمہارے پاس؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، ایک کاپی میرے پاس موجود ہے، مینیجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ سب پہلے سے بک مسافر ہیں یا کوئی ایمرجنسی میں گیا ہے؟ 1 2 3 4 جتنے بھی مسافر ہوں، عمران نے کہا۔ یہ سب پہلے سے بک مسافر ہیں جناب، 1 ہفتہ سے بھی پہلے کی بکنگ ہے، مینیجر نے چند لمحوں کے بعد جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، یہ بتاؤ کہ گزشتہ 1 گھنٹے میں جانے والی پروازوں میں ایمرجنسی مسافروں کی کتنی تعداد ہے اور وہ کس کس پرواز سے گئے ہیں؟ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لیے آپ کو چند لمحے انتظار کرنا ہوگا، میں متعلقہ شعبے سے معلومات حاصل کر کے بتا سکتا ہوں، مینیجر نے جواب دیا۔ اوکے، میں انتظار کر رہا ہوں، مگر جلدی، میرا وقت بے حد قیمتی ہے، عمران نے کہا۔ میں جانتا ہوں جناب، آپ صرف چند لمحے انتظار کریں، مینیجر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران خاموش ہو گیا۔ تقریباً 5 منٹ بعد مینیجر کی آواز آئی، ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ مینیجر نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں بولو، عمران نے X2 کے لہجے میں کہا۔ جناب، مغربی جرمنی جانے والی پرواز میں 2 ایمرجنسی مسافر سوار ہوئے ہیں،
مسٹر اینڈ مسز مائیکل، اصل مسافروں نے اچانک ہی سیٹیں کینسل کروا دی تھیں، اور ایک بات اور بھی سامنے آئی ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے کام آ جائے۔ انکوائری آپریٹر مسٹر جابر علی نے ان مسافروں کو بک کیا، اور انہوں نے ہی تمام ضروری کارروائیاں مکمل کیں، اور وہ خود انہیں جہاز تک چڑھانے بھی گیا تھا۔ مینیجر نے جواب دیا۔ او، یہ مسٹر جابر علی اس وقت ڈیوٹی پر ہیں؟ عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جناب، ان کی ڈیوٹی آف ہو چکی ہے، مینیجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کے گھر کا پتہ؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ بتا سکتا ہوں، ایک لمحہ توقف کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر چند لمحوں بعد مینیجر کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ جناب، وہ الریاض کالونی کے مکان نمبر 1155 سی بلاک میں رہتا ہے، مینیجر نے پتہ بتاتے ہوئے کہا۔ اوکے، شکریہ، اور سنیے، اٹ از سیکرٹ، اس گفتگو کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، عمران نے کہا۔ میں سمجھتا ہوں جناب، آپ بے فکر رہیں، مینیجر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا اور پھر دوبارہ نمبر گھمانے لگا۔ X2۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ بلیک زیرو مجرم مشن میں کامیاب ہو گئے۔ جس مشن کو ہم سب سے آسان سمجھ رہے تھے، وہی سب سے مشکل بن گیا ہے، عمران نے کہا۔ اوہ عمران صاحب، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیسا مشن؟ بلیک زیرو نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں شدید حیرت تھی، اور عمران نے اسے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح مجرم سر راشد کے میک اپ میں سر داؤد کی لیبارٹری سے ادھورا فارمولہ لے اڑے ہیں۔ اوہ، تو یہ چکر ہے۔ اب بھلا کون سوچ سکتا تھا کہ وہ ادھورا فارمولہ ہی مجرموں کو چاہیے تھا، لیکن مجرم ابھی نکلے نہیں ہوں گے، انہیں یہیں گھیرا جا سکتا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، ایسے مجرم مشن مکمل ہوتے ہی رکتے نہیں۔ بہرحال تم ایسا کرو کہ تمام ممبروں کو ہدایت کر دو کہ وہ ایئرپورٹ کی نگرانی کریں، اور شہر سے باہر جانے والے راستوں کی بھی۔ ہو سکتا ہے مجرم کار کے ذریعے کسی اور شہر جا کر وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر اس زخمی حبشی کا خیال رکھا جائے، اگر اسے لے جایا گیا تو وہ فوراً سامنے آ جائے گا۔ مجھے ایک کلو ملا ہے، میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں، عمران نے تحکمانہ لہجے میں کہا، اور پھر اس نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سلیمان، عمران نے تیز لہجے میں سلیمان کو پکارتے ہوئے کہا۔ جناب فرمائیے، سلیمان نے دوسرے ہی لمحے دروازے پر نمودار ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ خاصا مؤدبانہ تھا، وہ عمران کے موڈ کو اچھی طرح پہچانتا تھا، اس لیے موڈ کے مطابق اس کا رد عمل ہوتا تھا۔ یہ برتن سمیٹ لو، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر وہ تیزی سے ڈرائنگ روم میں گھستا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر آیا تو اس نے چست لباس پہن رکھا تھا، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے سے باہر نکلا اور فلیٹ کی سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ سوازو کے چہرے پر مایوسی کے آثار طاری تھے، اس کی آنکھوں میں البتہ وحشت کی جھلکیاں تھیں۔ وہ کمرے کے بیڈ پر بے بس پڑا ہوا تھا، اس کی دونوں ٹانگیں پلستر میں جکڑی ہوئی تھیں۔ میں اس حبشی کو پیس کر رکھ دوں گا، میں اس کے ٹکڑے اڑا دوں گا، کاش میری دونوں ٹانگیں جلدی ٹھیک ہو جائیں، سوازو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، فکر نہ کریں، بستر کے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھے ہوئے نوجوان نے کہا۔ ریگا، تم جلدی کی بات کر رہے ہو، میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک لمحہ بھی مزید نہ گزرے اور میں اس حبشی کی گردن توڑ دوں، سوازو نے نوجوان کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے جذبات کو اچھی طرح جانتا ہوں، آپ جیسے آدمی کے لیے یہ شکست واقعی ناقابل فراموش ہے۔ مدام بھی کہہ رہی تھیں کہ سوازو کو ابھی مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے، ریگا نے کہا۔ ہاں، اسی بات کا تو مجھے دکھ ہے کہ مجھے مدام کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا، بس اتفاق ہے کہ میں مار کھا گیا، اور تم دیکھنا میں ٹھیک ہوتے ہی مادام پر یہ ثابت کر دوں گا کہ مجھے مزید ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس حبشی کا سر مادام کو تحفے میں پیش کروں گا، پھر مادام کو پتہ چلے گا کہ سوازو کیا ہے، سوازو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ حبشی کہاں ہے؟ آپ اسے کہاں تلاش کریں گے؟ ٹریگا نے سوچتے ہوئے کہا۔ میں اسے تلاش کروں گا، چاہے مجھے پوری دنیا کا چکر کیوں نہ لگانا پڑے، چاہے مجھے زمین کی آخری تہہ کو کیوں نہ کھنگالنا پڑے، میں تو اسے تلاش کروں گا، بس کسی طرح میں ایک بار ٹھیک ہو جاؤں، سوازو نے بڑے بااعتماد لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ سوازو، میں تمہاری بہادری اور دلیری کی بنا پر تمہاری دل سے عزت کرتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ مادام ٹیلر ہائی برڈ کے ساتھ چلی گئی ہے،
اب اس کوٹھی میں ہم دونوں اور 4 دیگر ساتھی باقی رہ گئے ہیں۔ مادام کا مشن مکمل ہو چکا ہے، اگر تم ٹھیک ہوتے تو ہم بھی چلے جاتے۔ اب ہم صرف تمہاری وجہ سے رکے ہوئے ہیں اور بالکل فارغ ہیں۔ تمہیں ابھی ٹھیک ہونے میں کم از کم 1 ہفتہ لگ جائے گا، اس لیے اگر تم کہو تو تمہاری خاطر میں اتنا کر سکتا ہوں کہ خود اس حبشی کو تلاش کروں، تاکہ جب تم ٹھیک ہو جاؤ تو تمہیں فوری طور پر انتقام لینے کا موقع مل سکے۔ ٹریگا نے کہا۔ او ٹریگا میرے دوست، بہت بہت شکریہ۔ واقعی میری وجہ سے تم سب کو تکلیف ہو رہی ہے، میں اس کے لیے تم سب کا ممنون رہوں گا۔ ویسے اگر تم یہ کام کر ڈالو تو ہم سب کو آسانی ہوگی۔ میں ٹھیک ہوتے ہی اس حبشی کا سر اتار دوں گا اور پھر ہم فوراً ہی یہاں سے نکل چلیں گے۔ سوازو نے ٹریگا کا ہاتھ پکڑ کر اسے ممنونانہ انداز میں دباتے ہوئے کہا، اوکے تم فکر نہ کرو، تمہارے ٹھیک ہونے تک میں اس حبشی کو تلاش کر لوں گا، بلکہ اگر مجھ سے ہو سکا تو میں اسے اغوا کر کے یہاں لے آؤں گا تاکہ تم آسانی سے اس سے انتقام لے سکو۔ ٹریگا نے جواب دیا، ویری گڈ، لیکن احتیاط سے کام کرنا، وہ حبشی بے حد خطرناک آدمی ہے، ایسا نہ ہو کہ تم اس کے ہاتھوں مارے جاؤ۔ سوازو نے کہا، اوہ تم فکر نہ کرو سوازو، میں مادام کا نمبر 2 ہوں، میں ایسے کاموں میں ماہر ہوں، ٹریگا نے جواب دیا، اور پھر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا اور سوازو ایک بار پھر انہی خیالات میں ڈوب گیا کہ کس طرح وہ جوانا سے بھرپور انتقام لے سکتا ہے۔ ادھر ٹریگا سوازو کے کمرے سے باہر نکلتے ہی سیدھا اپنے مخصوص کمرے میں آیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس حبشی کو کس طرح تلاش کیا جا سکے۔ چند لمحے وہ بیٹھا سوچتا رہا، پھر وہ ایک فیصلے تک پہنچ گیا اور دوسرے لمحے وہ اٹھا اور پھر اپنے ساتھیوں کو ہوشیار رہنے کا کہہ کر وہ پورچ میں کھڑی کار کی طرف بڑھا اور چند لمحوں بعد اس کی کار کوٹھی کے پھاٹک سے نکل کر شہر کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ عمران نے کار الرضا کالونی کے چوک پر روکی اور خود پیدل مکانوں کے نمبر دیکھتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہ سی بلاک تھا اور پھر چند لمحوں بعد وہ مکان نمبر 1155 کے سامنے پہنچ گیا۔ مکان کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور سامنے 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کھیلنے میں مصروف تھے۔ دروازے پر ٹاٹ کا پردہ لگا ہوا تھا، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اندر عورتیں موجود ہیں۔ عمران کو اس گلی میں دیکھ کر گلی میں کھیلتے ہوئے بچے اس کے ارد گرد اکٹھے ہونے لگے۔ گلی میں چارپائیاں بچھائے بیٹھے بوڑھے مرد اور عورتیں بھی گردنیں اٹھا اٹھا کر اسے دیکھ رہے تھے۔ عمران نے مکان نمبر 1155 کے سامنے رک کر اس کے دروازے کو تھپتھپایا۔ ابو گھل پل ہیں، مکان کے سامنے کھیلنے والے بچوں نے عمران کو دستک دیتے دیکھ کر توتلی زبان میں کہا، اچھا پھر ابو کو باہر بلاؤ۔ عمران نے بھی توتلی زبان میں کہا اور بچے اچھلتے کودتے اندر داخل ہو گئے۔ ان کی آواز باہر تک سنائی دے رہی تھی، ابو باہر آدمی کھلا ہے، آؤ۔ بچوں نے اندر توتلی زبان میں شور مچا دیا۔ اچھا تمہاری طرح توتلا ہے وہ بھی، اندر سے ایک ہنستی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر پردہ ہٹا کر ایک 30-35 سالہ نوجوان باہر آ گیا۔ اس نے پاجامہ اور بنیان پہنی ہوئی تھی۔ آپ کا نام جابر علی ہے؟ عمران نے اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لہجہ سپاٹ تھا۔ جی ہاں، کیوں؟ جابر علی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ یا تو آپ لباس بدل کر میرے ساتھ آئیے یا پھر آپ کی بیٹھک ہو تو وہیں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ میں سینٹرل انٹیلیجنس سے آیا ہوں، عمران نے خشک لہجے میں کہا، اور سینٹرل انٹیلیجنس کے الفاظ سنتے ہی جابر علی کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ مگر جابر علی نے تھوک نگلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس کا رنگ یکلخت زرد پڑ گیا تھا۔ گھبرائیں نہیں، آپ سے صرف چند باتیں دریافت کرنی ہیں۔ عمران نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ جی بہتر، ٹھہریے، میں دروازہ کھولتا ہوں، جابر علی نے اس بار قدرے مطمئن لہجے میں کہا اور پھر وہ اندر غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ساتھ والا دروازہ کھلا اور جابر علی نے عمران کو اندر بلا لیا۔ عمران اندر داخل ہوا تو یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک سستا سا صوفہ اور ایک سینٹر ٹیبل پڑی ہوئی تھی۔ ٹیبل پر کپڑا پڑا ہوا تھا جس پر مختلف رنگوں کے پھول کڑے ہوئے تھے۔ کارنس پر جابر علی کی جوانی کا ایک فوٹو رکھا ہوا تھا جس میں وہ کسی فلم کا ہیرو دکھائی دینے کی سخت کوشش میں مصروف تھا۔ آپ کیا پئیں گے؟ جابر علی نے پوچھا۔ آپ دروازہ بند کر دیں اور میرے سامنے بیٹھ جائیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، عمران نے اس بار کرخت لہجے میں کہا
اور جابر علی کسی معمول کی طرح چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا، اور پھر اس نے دروازے کی کنڈی لگا دی اور خود واپس آ کر سامنے رکھی ہوئی پلاسٹک سے بنی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران نے محسوس کیا کہ اندر والے دروازے کے ساتھ کوئی کھڑا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ جابر علی کی بیگم شاید سن گن لینے کے لیے آ کھڑی ہوئی ہے۔ دیکھیے مسٹر جابر علی، میرے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اور نہ صرف میرے پاس بلکہ پورے ملک کے پاس۔ آپ سے جو پوچھا جائے ٹھیک ٹھیک بتا دیجئے، اس میں آپ کا بھلا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، جن کی وجہ سے آپ اپنے پیروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ ملک دشمن لوگوں کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہوتا۔ عمران کا لہجہ بے پناہ تلخ ہو گیا۔ میں ملک دشمن؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے جناب، جابر علی نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔ آپ نے مسٹر اینڈ مسز مائیکل کو ملک سے فرار کرنے کے لیے کتنی رقم حاصل کی ہے؟ عمران نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مسٹر اینڈ مسز مائیکل؟ میں نے رقم نہیں، میں تو جابر پر ہکلاہٹ کا دورہ پڑ گیا۔ انہیں جانتا بھی نہیں، یہی کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ دونوں بین الاقوامی مجرم تھے جو ہمارے ملک کا ایک اہم ترین راز لے کر فرار ہو رہے تھے۔ آپ کے گھر کی صورتحال دیکھتے ہوئے مجھے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ نادانستگی میں یا پھر فوری لالچ کے تحت ان کے اعلی کار بن گئے ہیں۔ ویسے ہمارے پاس دستاویزی ثبوت موجود ہیں کہ آپ نے ان کے تمام کاغذات تیار کرائے، ان کی ٹکٹیں خریدیں اور انہیں جہاز تک چھوڑ آئے، اس لیے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو کچھ آپ جانتے ہیں صاف صاف بتا دیجئے۔ ہمیں آپ کو انعام میں ملی ہوئی رقم نہیں چاہیے، ہمیں صرف معلومات چاہیے، اور یہ صرف آپ کے ساتھ رعایت ہے، ورنہ اگر آپ کے معصوم بچے مجھے نظر نہ آتے تو اس وقت آپ کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی ہوتیں، ایک آنکھ سے آپ محروم ہو چکے ہوتے، اور آپ کا آدھا گلا کٹ چکا ہوتا۔ ہم معلومات حاصل کرنے کے لیے یہی طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ میں آپ کو آخری بار وارننگ دے رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں پر، ان محترمہ پر جو دروازے کے ساتھ لگی کھڑی ہماری باتیں سن رہی ہیں، رحم کھاتے ہوئے سب کچھ صاف صاف بتا دیجئے۔ عمران نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ جناب، میرا کوئی قصور نہیں ہے، نہ ہی میں مسٹر اینڈ مسز مائیکل کو جانتا ہوں، نہ ہی میں نے انہیں پہلے دیکھا تھا۔ میری ڈیوٹی آف ہونے والی تھی کہ مغربی جرمنی جانے والی پرواز کے 2 مسافروں نے مجھے اطلاع دی کہ ان کی سیٹیں کینسل کر دی جائیں۔ ایسا چونکہ اکثر ہوتا رہتا ہے، اس لیے میں نے متعلقہ شعبے کو اطلاع کر دی۔ اسی لمحے ایک عورت کا فون آیا۔ اس کا لہجہ غیر ملکی تھا۔ اس نے پوچھا کہ انہیں بہت ایمرجنسی ہے، اگر مغربی جرمنی جانے والی جہاز میں انہیں 2 سیٹیں مل جائیں تو وہ مجھے $100 انعام دیں گی۔ آپ جانتے ہیں $100 میرے جیسے تھوڑی تنخواہ والے کے لیے بہت بڑا لالچ ہے، اور پھر 2 سیٹیں موجود بھی تھیں، اور یہ کوئی غیر قانونی کام بھی نہ تھا، اس لیے میں نے فوراً ہی حامی بھر لی۔ انہوں نے مسٹر اینڈ مسز مائیکل کے نام پر بکنگ کے لیے کہا۔ پرواز چونکہ 1 گھنٹے کے بعد جانی تھی، اس لیے میں نے فوراً ہی ایئرپورٹ پہنچنے کے لیے کہا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے دشمن انہیں روکنا چاہتے ہیں، اس لیے اگر میں کوئی ایسا بندوبست کر دوں کہ وہ کسی کے نظروں میں آئے بغیر جہاز تک پہنچ جائیں تو وہ مجھے $200 انعام دیں گے، جس پر میں نے انہیں گیٹ نمبر 3 پر آنے کے لیے کہا، اور پھر میں نے ایک دوست سے رقم مانگی، ان کے نام پر 2 ٹکٹیں خریدیں اور گیٹ نمبر 3 پر پہنچ گیا۔ وہ دونوں ٹیکسی میں وہاں پر آئے۔ میں نے انہیں ایک طرف بٹھایا، ان کے پاسپورٹ اور ویزے لیے، اور پھر میں نے خود ہی ان پر مہریں لگوائیں۔ وہ پاسپورٹ اور ویزے بالکل درست اور قانونی تھے۔ پھر جب پرواز جانے لگی تو میں انہیں پائلٹ وے سے لے جا کر جہاز پر چھوڑ آیا۔ انہوں نے ٹکٹوں کی رقم کے علاوہ $500 انعام دیے۔ کیونکہ کام بالکل قانونی تھا، اس لیے جناب میں نے ایسا کیا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی شبہ ہو جاتا کہ وہ مجرم ہیں یا ہمارے ملک کے دشمن ہیں تو میں لاکھوں ڈالر کے بدلے میں بھی انہیں منہ نہ لگاتا۔ جناب، یہ ہے اصل کہانی۔ اب آپ جو چاہیں مجھے سزا دے دیں۔ جابر علی نے تقریباً روتے ہوئے ساری کہانی سنا دی۔ ان دونوں کے حلیے بتاؤ، عمران نے اسی طرح سخت لہجے میں پوچھا۔ جناب، عورت ادھیڑ عمر کی تھی، لیکن اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے وہ بھرپور جوان ہو۔ مرد البتہ درمیانی عمر کا تھا، بڑا سمارٹ اور سڈول جسم والا۔ جابر علی نے حلیہ بتانے کے ساتھ ساتھ یہ نشانیاں بھی بتا دیں، اور عمران فوراً سمجھ گیا کہ یہ دونوں مادام ٹیلر اور ہائی برڈ تھے۔ وہ ٹیکسی پر آئے تھے، اس ٹیکسی کا نمبر یاد ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، بس اچانک ہی میری نظر پڑ گئی۔
जनाब अजीब सा नंबर था, इसलिए याद रह गया। MBT 786। जाबिर ने फ़ौरन जवाब देते हुए कहा, आपने बहुत बड़ा जुर्म किया है। एयरपोर्ट पर इंटेलिजेंस उनकी निगरानी कर रही थी, लेकिन आपने उन्हें खुफिया रास्ते से ले जाकर जहाज़ पर सवार कर दिया। लेकिन चूंकि ये सब कुछ आपने नादानिस्तगी और लालच में हुआ, इसलिए आपको माफ़ किया जा सकता है, वरना इसी जुर्म में आपको गोली मारी जा सकती थी। इमरान ने तल्ख लहजे में कहा और उठकर खड़ा हो गया। आपकी मेहरबानी जनाब, बस जनाब गलती हो गई, आइंदा मेरी तौबा, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। जाबिर अली ने आजिज़ाना लहजे में कहा। और नए एयरपोर्ट मैनेजर या कोई दूसरा शख्स इस सिलसिले में आपसे बातचीत करे तो उन्हें रकम के मुतल्लिक बिल्कुल ना बताएं, वरना आप पर फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी। आप इस रकम से अपने बच्चों और बीवी के लिए कोई अच्छा सा सामान ख़रीद लें। खुदा हाफिज़, इमरान ने कहा, और फिर तेज़ी से आगे बढ़कर उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। आप जा रहे हैं? इमरान के बाहर निकलते ही एक बच्चे ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। हाँ, मैं जा रहा हूँ, तुम खेलो। इमरान ने उसके गाल पर प्यार से चपत लगाते हुए कहा, और फिर वो तेज़ तेज़ कदम उठाता गली से बाहर निकलता चला गया। अब ये बात कन्फर्म हो गई थी कि मादाम टेलर और हाइबर्ड इस अधूरे फार्मूले की फ़िल्म समेत मुल्क से बाहर जा चुके हैं, मगर वो मगरबी जर्मनी क्यों गए हैं? हालांकि मादाम टेलर और हाइबर्ड का ताल्लुक क्रीमिया से था, लेकिन वो गए मगरबी जर्मनी थे। इमरान ने सोच सोच कर यही फ़ैसला किया कि वो सिर्फ चक्कर देने के लिए मगरबी जर्मनी गए होंगे। मगरबी जर्मनी से वह क्रीमिया चले जाएंगे। जाबिर अली की बातों से एक और मसला भी वाज़े हो गया था कि वो हबशी सवाज़ो उनके हमरा नहीं गया, उसे वो लोग यहीं छोड़ गए हैं। अब उसी के ज़रिए ही उनका कोई क्लू मिल सकता है। इमरान कार चलाता हुआ अल रज़ा कॉलोनी से वापस शहर के वस्ती चौक पर आया, जहाँ शहर में चलने वाली टैक्सियों का मेन दफ्तर था। यहाँ टैक्सियों के बारे में हर किस्म की मालूमात हासिल हो सकती थीं, और फिर इत्तफाक था कि जिसका नंबर MBT 786 था, वहीं दफ्तर में खड़ी मिल गई। उसका ड्राइवर दफ्तर में किसी काम से आया था। इमरान ने जब उससे पूछगछ की तो उसने बताया कि उसने इस गैर मुल्की जोड़े को गुलशन कॉलोनी के चौक से सवार किया था। वो इसी चौक पर टैक्सी के इंतज़ार में खड़े हुए थे। इमरान उसका शुक्रिया अदा करता हुआ बाहर आया, और फिर उसने कार गुलशन कॉलोनी की तरफ मोड़ दी। अब तो ये बात वाज़े हो चुकी थी कि मुजरिमों की रिहाइश गुलशन कॉलोनी में थी। थोड़ी देर बाद वो गुलशन कॉलोनी के पहले चौक पर पहुंच गया। यहाँ एक कैफ़े और एक पेट्रोल पंप था। इमरान ने कैफ़े के बाहर कार रोकी और फिर उतरकर अंदर दाखिल हो गया। कैफ़े में चंद और आदमी बैठे हुए थे, और एक नौजवान काउंटर पर खड़ा कागज़ पर किसी हिसाब किताब में मसरूफ़ था। इमरान सीधा काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। उसने जेब से एक कार्ड निकाला और नौजवान के सामने रख दिया। जी फरमाइए। नौजवान ने चौंक कर पहले इमरान की तरफ देखा और फिर कार्ड की तरफ। कार्ड सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ ऑफिसर का था, इसलिए नौजवान का चेहरा कार्ड देखते ही जर्द पड़ गया। जी 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 फरमाइए, नौजवान ने हकलाते हुए लहजे में कहा। इस कॉलोनी में कुछ गैर मुल्की रहते हैं, जिनके साथ एक देव हैकल हबशी भी रहता है। आप इस कोठी का नंबर बता दीजिए। इमरान ने कार्ड उठाते हुए नरम लहजे में कहा। ओह, आप सवाज़ों के बारे में पूछ रहे हैं। वो कोठी नंबर 105 में रहता है। बड़ा गुस्सावर और खौफनाक आदमी है। एक बार उसने हमारे कैफ़े के बर्तन तोड़ दिए थे, जिस पर मैं अपने मालिक के साथ उसकी मालका के पास क्लेम के लिए गया था, इसलिए मुझे कोठी नंबर याद है। नौजवान ने तेज़ लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वाकई काम की बात बताई है। इमरान ने इत्मीनान का एक तवील सांस लेते हुए कहा, और फिर वापस मुड़ गया। सुनिए, नौजवान ने उसे आवाज़ देते हुए कहा। क्या बात है? इमरान ने मुड़कर कहा। शायद ये बात आपके काम की हो। इन गैर मुल्कियों में से एक नौजवान, जिसका नाम ट्रेगा है, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आया था। उसने यहाँ से होटल क्लोपेट्रा में टेलीफोन करके मैनेजर से बात की थी। वो भी एक हबशी की बाबित मैनेजर से पूछ रहा था, जिसने शायद सवाज़ों के साथ लड़ाई लड़ी थी, जिस पर मैनेजर ने उसे बताया कि वो हबशी किसी प्रिंस ऑफ डंप का साथी है, और प्रिंस ऑफ डंप किंग रोड के फ्लैट नंबर 200 में रहता है। इस पर उस ट्रैगा ने शुक्रिया अदा किया था, और फिर वो टेलीफोन रख कर वापस चला गया। मैंने उसकी कार मुड़कर वापस कोठी की तरफ जाती हुई देखी है, नौजवान ने कहा। ठीक है, शुक्रिया, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता कैफ़े से बाहर निकलता चला आया।
وہ بہرحال اس نے مادام ٹیلر کے اڈے کا پتہ چلا لیا تھا، چنانچہ اس نے کار آگے بڑھائی اور تھوڑی دیر بعد اس نے کوٹھی نمبر 105 کو چیک کر لیا۔ اس نے کار ذرا فاصلے پر جا کر روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ کوٹھی سے ملحقہ گلی میں گھستا چلا گیا۔ شام کا دھندلکا پھیل چکا تھا، لیکن اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ رات ہونے کا انتظار کرتا، اس لیے وہ کوٹھی کی پشت پر آیا اور پھر اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک رسی نکال کر اور اس کے سرے پر لگے ہوئے سخت پلاسٹک کے آنکڑے کو لگا کر دیوار کی دوسری طرف پھینک دیا۔ آنکڑے کی تیز نوکیں کسی رخنے میں اٹک گئیں تو عمران رسی کی مدد سے تیزی سے دیوار پر چڑھتا چلا گیا۔ دیوار پر پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے اندر نظریں دوڑائیں۔ پشت کی طرف سے کوئی شخص نظر نہ آیا اور نہ ہی وہاں کتے تھے، اس لیے عمران اطمینان سے اندر کود گیا۔ اس نے رسی کو لپیٹ کر دوبارہ جیب میں ڈالا اور پھر تیزی سے چلتا ہوا عمارت کی پشت کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمارت 2 منزلہ تھی اور پچھلی طرف جتنی بھی کھڑکیاں اور روشن دان تھے ان سب پر لوہے کی مضبوط جالیاں لگی ہوئی تھیں۔ عمران تیزی سے ایک پائپ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور دوسرے لمحے وہ کسی بندر کی سی پھرتی سے پائپ پر چڑھتا ہوا چھت پر پہنچ گیا۔ چھت سے سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ وہ سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے پہنچا تو اس نے برآمدے میں 3 مسلح افراد کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ وہ مشین گن کاندھوں سے لٹکائے ایک دوسرے سے گپوں میں مصروف تھے۔ ان کی باتوں کی آواز سے ہی عمران ٹھٹکا تھا، ورنہ وہ شاید اسی طرح سیڑھیاں اترتا ہوا سیدھا ان کے سامنے برآمدے میں پہنچ جاتا۔ جس جگہ عمران رکا تھا وہاں سے سیڑھیاں موڑ کاٹ کر نیچے جاتی تھیں۔ عمران نے پھرتی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور نکالا اور پھر اس نے کوٹ کی جیب میں رکھا ہوا سائلنسر نکال کر اسے تیزی سے ریوالور کی نال پر فٹ کر دیا۔ اس کے بعد وہ آہستگی سے نیچے اترا۔ موڑ پر پہنچ کر وہ تیزی سے نیچے اترنے لگا۔ اب وہ تینوں مسلح افراد سامنے تھے۔ اس کے قدموں کی آواز سنتے ہی تینوں بے اختیار اچھلے اور عمران کو دیکھتے ہی انہوں نے بڑی پھرتی سے کاندھوں سے مشین گنیں اتارنے کی کوشش کی، مگر عمران انہیں اتنا موقع کہاں دینے والا تھا۔ اس نے پھرتی سے 3 بار ٹریگر دبایا اور ٹھک ٹھک کی آوازیں ابھریں اور گولیاں ان تینوں کے دلوں میں سوراخ کرتی چلی گئیں اور وہ بیچارے چیخ مارنے کی حسرت دل میں لیے کٹے ہوئے شہتیروں کی طرح نیچے گرتے چلے گئے۔ عمران جھپٹ کر ایک ستون کی آڑ میں ہو گیا، کیونکہ ان کے گرنے کی آوازوں سے اندر کے کمرے سے کسی کی آواز سنائی دی تھی، اور دوسرے لمحے نوجوان غیر ملکی بھاگتا ہوا راہداری سے نکل کر برآمدے میں آیا۔ ان تینوں کو فرش پر پڑا ہوا دیکھ کر وہ چونکا ہی تھا کہ عمران نے ستون کی آڑ سے ٹریگر دبا دیا اور وہ نوجوان گولی کھا کر لٹو کی طرح گھوما اور پھر دھڑام سے اپنے ساتھیوں سمیت فرش پر گر گیا۔ گولی اس کے بھی دل کو چھیدتی ہوئی گزر گئی اور عمران چند لمحے ستون کی آڑ میں رکا رہا۔ اسی لمحے اسے اندرونی کمرے سے آواز سنائی دی، ٹریگا کیا ہوا؟ یہ کن کے گرنے کی آوازیں ہیں؟ کوئی اندر سے چیخ کر پوچھ رہا تھا اور عمران کے لبوں پر مسکراہٹ تیرنے لگی۔ وہ آواز سے بھی پہچان گیا تھا کہ بولنے والا وہی حبشی سوازو ہے۔ چونکہ اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھیں اس لیے وہ بے بس پڑا ہوا ہوگا۔ عمران ستون کی آڑ سے نکل کر تیزی سے راہداری میں سے ہوتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں سے اسے سوازو کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ چاہے اسے ایک بار پھر سوازو کی ٹانگیں کیوں نہ توڑنی پڑیں، وہ اس سے مادام ٹیلر اور ہائی برڈ کے متعلق معلومات حاصل کر کے ہی واپس جائے گا۔ سوازو کے متعلق اسے یقین تھا کہ وہ مادام ٹیلر کے قریب رہتا تھا، اس لیے اسے سب باتیں پوری طرح معلوم ہوگی۔ وہ ایسی عورتوں کی نفسیات اچھی طرح جانتا تھا کہ ایسی عورتیں دیو ہیکل حبشیوں کو جب بطور محافظ رکھتی ہیں تو پھر وہ ان کا قرب بھی حاصل کر لیتی ہیں۔ وہ قدم بڑھاتا کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ہوٹل کے خوبصورت انداز میں سجے ہوئے کمرے میں مادام ٹیلر اور ہائی برڈ بڑے مطمئن انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جہاز سے اتر کر ہوٹل میں پہنچے تھے۔ یہاں آتے ہی مادام ٹیلر نے سب سے پہلے کرافگر کے انداز میں سیکرٹ سروس کے چیف سے بات کرنے کی کوشش کی، اور جب اس نے چیف کو تلاش کر لیا تو اس نے اسے اپنا ہوٹل کا نمبر بتا کر ٹیلی فون رکھ دیا کہ وہ ان سے اس نمبر پر بات کرے۔ اب وہ چیف کے ٹیلی فون کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مادام، یہ بات چیت تو تمہارے محل میں بیٹھ کر بھی ہو سکتی تھی، ہائی برڈ نے مادام سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، وہ ملک ان کا ہے، وہ کسی بھی انداز میں ہم پر اثر انداز ہو سکتے تھے۔ یہاں وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہاں ہم بڑے مطمئن انداز میں سودے بازی کر سکتے ہیں۔
مادام ٹیلر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ ہائی برڈ کوئی بات کرتا، درمیان میں رکھی ہوئی میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور مادام نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس مادام ٹیلر اسپیکنگ، مادام نے خشک اور کرخت لہجے میں کہا۔ میں چیف بول رہا ہوں مادام، آپ مغربی جرمنی پہنچ گئیں؟ چیف نے حیرت بھرے لہجے میں سوال کرتے ہوئے کہا۔ یہاں میرا اڈا ہے چیف، تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے کہ ہائی برڈ اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا اور اس فائل کی فلم اس وقت میرے قبضے میں ہے، مادام نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ او مادام، کیا واقعی آپ اتنی جلدی کامیاب ہو گئیں؟ چیف نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہائی برڈ کے لیے یہ مشن بچوں کا کھیل تھا چیف، اس نے صرف 4 دن میں فلم حاصل کر لی ہے، مادام نے جواب دیا۔ او ویری گڈ مادام، ہائی برڈ واقعی عظیم ہے، آپ فوراً ایکریمیا آ جائیں یا پھر میں آپ کے پاس اپنا آدمی بھیج دوں۔ چیف کے لہجے میں بے پناہ مسرت تھی۔ کس لیے آدمی بھیج رہے ہو؟ مادام نے کہا۔ او مادام، وہ فلم آپ نے ہمارے حوالے کرنی ہے، چیف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں وہ تو آپ کے حوالے کرنی ہے، لیکن اس فلم کی اہمیت بے پناہ ہے۔ اگر میں یہ فلم روسیائی حکومت کے ہاتھوں بیچ دوں اور آپ کی رقم آپ کو واپس کر دوں تو کیسا رہے گا؟ مادام نے خشک لہجے میں کہا۔ اوہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ اس سلسلے میں پہلے بھی ہم سے خطیر رقم حاصل کر چکی ہیں، اب یہ فلم ہماری ملکیت ہے، اور دوسری بات یہ کہ روسیہ حکومت کے لیے یہ فلم بیکار ہے، یہ فارمولہ ادھورا ہے، اس کا بقیہ حصہ ہمارے پاس ہے، چیف نے تلخ لہجے میں کہا۔ مجھے یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، روسیہ والے خود ہی بقیہ حصہ حاصل کر لیں گے، یہ ان کا درد سر ہے، وہ مجھے اس حصے کے لیے $2 کروڑ دینے پر تیار ہیں۔ بولو، مادام نے پہلے سے بھی زیادہ خشک لہجے میں کہا۔ اوہ یہ تو بے ایمانی اور بے اصولی ہے، ہائی برڈ کی شان میں یہ بات نہیں جاتی کہ آپ اس طرح ہمیں بلیک میل کریں، آپ یہ فلم فوری طور پر ہمارے حوالے کر دیں، چیف نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ سوری، پھر تم خود حاصل کرتے پھرو، میں روسیہ سے سودا کر لیتی ہوں، باقی رہے تمہارے وہ چیک تو وہ تمہیں واپس مل جائیں گے، بات ختم، تمہاری رقم تمہارے پاس پہنچ گئی، پھر تمہارا کیا کلیم باقی رہ جائے گا؟ مادام نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے مادام، میں حکومت سے بات چیت کرتا ہوں، پھر وہ جو فیصلہ کریں، آپ ایسا کریں کہ کرائمیا آ جائیں، پھر وہاں مزید بات چیت ہو جائے گی، چیف نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ نہیں، سودا یہیں ہوگا، رقم بھی یہیں مجھے ملنی چاہیے، میں کرائمیا رقم حاصل کرنے کے بعد آؤں گی، میں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ تمہیں 6 گھنٹے کا وقت دے سکتی ہوں، 6 گھنٹے کے بعد میں اس کا سودا روسیہ والوں سے کر کے فلم ان کے حوالے کر دوں گی، مادام نے کہا۔ اوہ مادام، اتنی جلدی بات چیت ممکن نہیں، آپ کچھ وقت دیں، چیف نے کہا۔ سوری، یہ بھی زیادہ وقت ہے، اور سنو، اگر تم نے ایجنٹوں کے ذریعے کوئی چکر چلانے کی کوشش کی تو پھر نہ صرف تم فلم سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھو گے، بلکہ تمہاری رقم بھی ڈوب جائے گی، اور ساتھ ہی تمہاری نوکری بھی، سمجھے؟ 6 گھنٹے کے اندر مزید $1 کروڑ کا ڈرافٹ یہاں بھجوا دو، ورنہ مادام نے ورنہ کے بعد کا فقرہ جان بوجھ کر ادھورا چھوڑ دیا۔ مادام یہ بہت رقم ہے، اچھا ایسا کریں پلیز کہ میں مزید آپ کو $50 لاکھ دے سکتا ہوں، پلیز، چیف نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ رقم تو کم ہے، چلو ٹھیک ہے، چونکہ پہلے حق تمہارا ہے اس لیے مجھے یہ سودا منظور ہے، رقم بھجوا دو اور فلم لے جاؤ، اور سنو، اسی کرافگر کو بھیجنا، مادام نے رضامند ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے مادام، آپ پلیز کل تک انتظار کریں، کل 11 بجے کرافگر آپ کے پاس پہنچ جائے گا، مزید $50 لاکھ کا ڈرافٹ لے کر، آپ رقم لے کر فلم اس کے حوالے کر دیجئے گا، چیف نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، کل 11 بجے تک میں منتظر رہوں گی، مادام نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ واقعی تم بزنس کے معاملات میں ماہر ہو مادام، $50 لاکھ مزید انیٹھ لیے تم نے، ہائی برڈ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم ان حکومتوں کو نہیں جانتے، ابھی تو مزید ان سے نکل آتے، لیکن ایک معمولی سے کیس کے لیے $1.5 کروڑ میرے خیال میں خاصی معقول رقم ہے، مادام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد مادام نے ریسیور اٹھایا اور آپریٹر سے رابطہ قائم کیا۔ یس فرمائیے، دوسری طرف سے ہوٹل ایکسچینج کے آپریٹر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مجھے پاک ایشیا کے دارالحکومت میں فون نمبر 764321 پر مسٹر ٹریگا یا مسٹر سوازو سے بات کرنی ہے، مادام نے آپریٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔
انہیں کیا بتایا جائے کہ کون ان سے بات کرنا چاہتا ہے؟ آپریٹر نے مؤدبانہ لہجے میں سوال کرتے ہوئے کہا، مادام ٹیلر۔ مادام ٹیلر نے جواب دیا، اوکے مادام، چند لمحوں میں رابطہ مل جائے گا، آپریٹر نے کہا، اور مادام نے مسکراتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ سوازوں کے لیے پریشانی ہے، ہائی برڈ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، ارے یہ تمہاری عادت بری ہے کہ تم حاسد ہو، میں تو بس وہاں کے حالات معلوم کرنا چاہتی ہوں، مادام نے ہنستے ہوئے کہا، اور ہائی برڈ نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموش بیٹھا رہا۔ چند لمحوں بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور مادام نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس مادام ٹیلر اسپیکنگ، مادام نے کہا۔ مادام مسٹر سوازو سے بات کیجیے، وہ لائن پر ہیں، آپریٹر نے جواب دیا۔ اوکے بات کرائیے، مادام نے کہا، اور سوازو کا نام سنتے ہی ہائی برڈ خاموشی سے اٹھا اور باتھ روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ مادام نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر کندھے اچکاتے ہوئے دوبارہ فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہیلو مادام، آپ نے خادم کو یاد کیا ہے، آپ خیریت سے تو ہیں؟ چند لمحوں بعد سوازو کی بھررائی ہوئی آواز سنائی دی، بالکل خیریت سے ہوں، سوازو تم بتاؤ تمہاری ٹانگوں کی کیا پوزیشن ہے اور یہ ٹریگا کہاں گیا ہے؟ مادام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مادام کچھ دن بعد میں درست ہو جاؤں گا، پھر میں اس حبشی سے ایسا انتقام لوں گا کہ اس کی پچھلی ساری نسلوں کی روحیں تڑپ اٹھیں گی۔ مجھے ٹریگا نے بتایا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ مجھے مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ یقین کیجیے مادام، یہ بات سن کر میرے دل میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ بس بدقسمتی ہے کہ میں اس حبشی سے مار کھا گیا۔ اب میں نے قسم کھائی ہے کہ ٹھیک ہوتے ہی اس کا سر لا کر آپ کے قدموں میں ڈالوں گا۔ یہ میرا عہد ہے۔ سوازوں کے لہجے میں بھڑکتے ہوئے انتقام کے شعلے صاف محسوس ہو رہے تھے۔ اوہ سوازو ڈیئر، ایسی کوئی بات نہیں، تم اب بھی عظیم ہو، لڑائی میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ ویسے میری طرف سے اس حبشی سے انتقام لینے کی تمہیں کھلی چھٹی ہے، بس اس کے ساتھی پرنس آف ڈمپ یا علی عمران سے بچ کر رہنا، وہ خطرناک آدمی ہے، ایسا نہ ہو کہ میں تم سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ تم ٹھیک ہوتے ہی فوراً میرے پاس ایکریمیا مینشن پہنچ جانا، مادام نے جواب دیا۔ مادام آپ اس وقت مینشن سے ہی بات کر رہی ہیں؟ سوازو نے پوچھا۔ نہیں، میں مغربی جرمنی کے دارالحکومت تاش ہوٹل 3 ایکرز سے بول رہی ہوں۔ میں کل 11 بجے تک یہیں رہوں گی، اس کے بعد راز پارٹی کے ہاتھوں میں دے کر مینشن شفٹ ہو جاؤں گی۔ ہائی برڈ 1 ہفتے تک وہاں میرا مہمان رہے گا، اس کے بعد وہ نئے مشن تک آزاد ہوگا۔ تم بتاؤ کہ یہ ٹریگا کہاں ہے؟ مادام نے پوچھا۔ وہ اس حبشی کی تلاش میں گیا ہوا ہے مادام، تاکہ میں ٹھیک ہوتے ہی اس سے انتقام لے سکوں، سوازو نے جواب دیا۔ اوکے، اسے ہوشیار رہنے کا کہہ دینا، مادام نے کہا۔ مگر مادام، آپ راز پارٹی کو مینشن میں بھی دے سکتی تھیں، پھر مغربی جرمنی جانے کا مقصد نہیں سمجھ سکا، سوازو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سوازو، تم کب سے میرے خاص معاملات میں مداخلت کرنے لگے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ میں اس معاملے میں ہائی برڈ کو بھی زبان کھولنے کی اجازت نہیں دیتی، مادام نے چیختے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ سختی اود کر آئی تھی۔ آئی ایم سوری مادام، بس اس حادثے نے میرے دماغ پر بھی غلط اثرات چھوڑے ہیں، میں شرمندہ ہوں مادام، سوازو نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ اوہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اب تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو بتا دیتی ہوں، میں پارٹی سے مزید رقم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ایکریمیا میں ان کی حکومت ہے، گو میرے ہاتھ بھی لمبے ہیں، لیکن پھر بھی وہ وہاں کی سپر سیکرٹ سروس ہے، کچھ بھی ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے مغربی جرمنی میں بیٹھ کر بات کی اور میں کامیاب رہی۔ وہ $50 لاکھ مزید دینے پر تیار ہو گئے ہیں۔ کل 11 بجے ان کا آدمی کرافگر جو مینشن میں آیا تھا ڈرافٹ لے کر آئے گا اور راز لے کر چلا جائے گا، اس کے بعد ہم فارغ ہو جائیں گے اور پھر ہم مینشن میں منتقل ہو جائیں گے، مادام نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مادام آپ کی مہربانی، آپ نے بتا دیا، ویسے میں نے صرف اس مقصد کے لیے پوچھا کہ کہیں آپ کے لیے مغربی جرمنی میں کوئی خطرہ نہ ہو، سوازو نے کہا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اوکے گڈ بائے، مادام نے جواب دیا اور رسیور رکھ دیا۔ کیا ضرورت تھی اس حبشی گارڈ کو مشن کے متعلق اہم باتیں بتانے کی؟ ہائی برڈ نے، جو اس دوران باتھ روم سے واپس آ گیا تھا، برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہائی برڈ، میری مرضی ہے کہ میں کسی کو کیا بتاتی ہوں کیا نہیں، تم خواہ میرا موڈ خراب نہ کرو اور کسی اچھے سے ہوٹل میں شام گزارنے کا پروگرام بناؤ۔ میں چاہتی ہوں کہ آج شام تمہارے ساتھ شاندار انداز میں گزار دوں، تمہاری مرضی کے مطابق، مادام نے کہا، اور ہائی برڈ کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا۔
وہ ساری باتیں بھول گیا اور اس نے ٹیلی فون اٹھا کر مختلف ہوٹلوں میں فون کرنے شروع کر دیے۔ مادام مسکراتی ہوئی اٹھی اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ معزز ناظرین و سامعین، اس ناول کا دوسرا اور آخری حصہ موت کا دائرہ کل پیش کیا جائے گا۔ شکریہ۔